اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے جو وعدہ کیا نہیں تھا، از قلم راشدہ رفت۔ وہ تھکا ہارا آفس سے گھر لوٹا تو جسمانی تھکن کے باوجود چہرے پر مخصوص مسکراہٹ سجی تھی۔ ماں باپ کا اکلوتا لاڈلا ماں باپ سے دور 8 گھنٹے کی آفس ڈیوٹی بھگتا کر گھر لوٹا تو موڈ حشاش بشاش ہی ہوتا، لیکن آج لاؤنج میں قدم رکھتے کے ساتھ ہی قدم ٹھٹکے اور مسکراہٹ سمٹی تھی۔ کچھ بے یقینی سے والد محترم کے پہلو میں براجمان ہستی کو دیکھا۔ ابرار احمد بیٹے کی آنکھوں میں چھپی حیرت بانپ چکے تھے۔ اس سے پیشتر ہمدان کچھ کہتا وہ خود بول پڑے تھے۔ بیٹے، یہ تمہاری نئی امی ہے۔ گمبھیر سنجیدگی چہرے پر طاری کر کے انہوں نے ہمدان کو مخاطب کیا۔ ان کے پہلو میں بیٹھی ہستی نے تیکھی نگاہوں سے انہیں گھور کر ہمدان کو دیکھا، جس کی آنکھوں کی بے یقینی اب بھی ختم ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ نئی امی؟ تو آخر میری پرانی امی کہاں گئی؟ اس نے بھی بھرپور سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ساپہر کو بیوٹی پارلر گئی تھی، شام ڈھلے یہ خاتون گھر لوٹی ہیں، اس دعوے کے ساتھ کہ یہی میری زوجہ محترمہ ہے۔ ابرار صاحب نے بیٹے کو آگاہ کیا تھا۔ نائلہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ بہت ڈرامے ہو گئے آپ باپ بیٹے کے۔ بجائے اس کے کہ آپ میری نئی لک کو سراہتے، یہ بتاتے کہ میرا نیا ہیئر سٹائل مجھ پر کتنا سوٹ کر رہا ہے۔ فیشل کے بعد چہرے پر چمک آئی ہے، مینیکیور پیڈیکیور سے ہاتھ پاؤں کیسے لگ رہے ہیں، آپ لوگوں نے تو میرا مذاق ہی اڑانا شروع کر دیا۔ وہ شوہر اور بیٹے پر برس پڑی تھی۔ یہ فاؤل ہے امی، ابو اڑا رہے ہوں گے آپ کا مذاق، میں تو 1.5 منٹ پہلے گھر پہنچا ہوں اور ایک فکرے کے علاوہ میرے منہ سے دوسرا فکرہ تک برآمد نہیں ہوا۔ ہمدان نے دہائی دی۔ نائلہ نے خفا سی نگاہ بیٹے پر ڈالی۔ ویسے آپ لوگوں کی ویڈنگ اینیورسری آنے میں تو ابھی پورے 2 ماہ باقی ہیں، آپ نے ابھی سے بیوٹی پارلر والوں سے رابطہ کر لیا، ورنہ تو آپ سال میں صرف ایک بار فیشل کروانے پارلر کا رخ کرتی ہیں، اس بار تو آپ نے بال بھی کٹوا لیے۔ اگر یہ ابو جی کی خواہش اور فرمائش تھی تو اس روپ میں آپ ابو جی کی نئی نویلی بیگم تو لگ رہی ہیں، لیکن مجھے تو اپنی پرانی والی امی ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، بچو جی یہ حلیہ ابو جی کی خاطر نہیں، آپ کی خاطر بدلا گیا ہے۔ ابرار احمد ترنت بولے تھے، میری خاطر؟ ہمدان نے حیرت سے بھویں اچکائی۔ میں کل فرحت کے ساتھ اس کی جٹھانی کے گھر جا رہی ہوں، نائلہ نے 2 ٹوک انداز میں اطلاع دی تھی۔ فرحت آنٹی سے ان کی کچھ عرصہ پہلے ہی دوستی ہوئی تھی۔ ہمدان نہیں جانتا تھا کہ یہ دوستی کب، کیوں اور کیسے ہوئی، لیکن قلیل عرصے میں ہی یہ دوستی بہناپے کی سرحد پر قدم رکھ چکی تھی۔ فرحت آنٹی کے گھر ایک فیملی فنکشن میں نائلہ ان کی جٹھانی کی بیٹی سے ملی تھی، اور اس لڑکی کو دیکھ کر انہیں لگا تھا کہ انہیں ہمدان کے لیے جس گوہر مقصود کی تلاش تھی وہ انہیں مل چکا ہے۔ اس دن سے وہ شوہر اور بیٹے کے سامنے ابیش کا تذکرہ بار بار کر رہی تھی۔ ابرار احمد اور ہمدان نے شروع میں ان کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لیا تھا۔ ہر 2 مہینے بعد انہیں ہمدان کے لیے کوئی لڑکی پسند آ جاتی تھی، لیکن جب لڑکی کے گھر رشتہ لے کر جانے کے لیے سنجیدگی سے غور و فکر کرتی تو خود ہی اس رشتے کے منفی پہلو تلاش کر کے اس پسندیدہ لڑکی کو غور و فکر کی فہرست تک سے خارج کر کے کوئی نئی لڑکی ڈھونڈنے لگ جاتی۔ ابرار احمد کے چھیڑنے پر برا منائے بغیر کہتی، ہاں تو اکلوتا بیٹا ہے ہمدان میرا، ٹھونک بجا کر رشتہ کروں گی نا، اور میں کون سا کسی لڑکی کے گھر جا کر اسے ریجیکٹ کرتی ہوں۔ لڑکی والوں کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کی بیٹی کے حوالے سے میں کیا سوچے بیٹھی ہوں۔ یوں ہی کسی تقریب، کسی فنکشن میں لڑکی اچھی لگتی ہے، مگر رشتے کی چھان بین کروانے پر رشتہ میرے دل کو نہیں لگتا۔ میں باقاعدہ رشتہ لے کر اس لڑکی کے ہاں ہی جاؤں گی جس پر میرا دل اور دماغ دونوں راضی ہوں۔ دونوں نہ کہیں امی، یوں کہیں تینوں راضی ہوں۔ ہمدان مسکرا کر ماں کی تصحیح کرتا۔ تیسرا کون؟ وہ اچنبے سے پوچھتی۔ آپ کا لخت جگر اور کون؟ وہ مسکراتا۔ میرے لخت جگر کو ماں کی پسند پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ نائلہ محبت بھری مسکراتی نگاہ بیٹے پر ڈالتی۔ دل، دماغ اور لخت جگر کے علاوہ چوتھے کو بھی کسی گنتی شمار میں رکھ لے۔ اب ابرار صاحب کے بولنے کی باری ہوئی۔ آپ امی کے سرتاج ہیں ابو، امی کی ہر بات آپ کے لیے حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ ہمدان نے مسکرا کر باپ کو مخاطب کیا۔ وہ لفظوں کے ہیر پھیر پر دھیان دیے بغیر خوش ہو جاتے۔ ابیش پہلی لڑکی تھی نائلہ جس کے گھر رشتہ لے کر جانے کو تیار بیٹھی تھی۔ ماں کے ارادے بھانپ کر اب ہمدان کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ آپ اتنی ہائی فائی فیملی میں میرا رشتہ لے کر جانا چاہ رہی ہیں امی، اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، اگر وہاں سے ہاں ہو گئی تو آپ کے پاس پیچھے ہٹنے کا بھی کوئی جواز نہ ہوگا۔ امید ہے وہاں سے ہاں ہی ہوگی،
کیا کمی ہے میرے بیٹے میں؟ خوبرو، لائق فائق، کھاتا کماتا۔ لیکن ان کے اور ہمارے سٹیٹس میں بہت فرق ہے بیگم صاحبہ۔ اب خود ہی دیکھ لیں، آپ کو محض ان لوگوں کے ہاں جانے سے پہلے ہی اپنا حلیہ تبدیل کرنا پڑا ہے۔ رشتے والوں کی آمد سے پہلے لڑکی بیوٹی پارلر کا چکر لگائے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لڑکے کی ماں کا گھنٹوں پارلر میں گزار کر آنا اچنبھے والی بات ہے۔ ابرار صاحب نے دوبارہ وہی موضوع چھیڑ دیا۔ نائلہ اس بار تب ہی تو گئی، آپ تو لے دے کر میرے پارلر جانے کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ جانتے بھی ہیں کیسا اونچا گھرانہ ہے۔ میں نے تو صرف ایک بار فرحت کے ہاں ہی ان ماں بیٹیوں کو دیکھا ہے۔ مسز نعمان بھی اتنی ینگ اور خوبصورت ہے کہ اپنی بچیوں کی بڑی بہن دکھائی دے رہی تھی، پھر اتنی دولت کے باوجود ماں بیٹیوں میں نخرہ نام کو نہیں۔ سب مہمانوں سے اتنی ملنساری سے مل رہی تھی کہ ہر زبان پر ان کے حسن اخلاق کے چرچے تھے۔ ابیش خود بہت ہنسمکھ اور مہذب بچی ہے، ایسی بچی ہے جس گھر میں بھی جائے گی اجالا بکھیر دے گی۔ میں ایک بار رشتہ تو ضرور مانگنے جاؤں گی، میرا دل کہتا ہے کہ اقرار ہی ہوگا، اگر انکار ہو گیا تو ہماری قسمت۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لیجئے، اگر وہ اجالا بکھیرنے والی لڑکی ہمدان کا نصیب ہے تو انشاءاللہ ہمارے گھر ہی آئے گی۔ ابرار صاحب نے بیوی کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر یو پی ایس اور جنریٹر وغیرہ سے نجات مل جائے گی۔ ویسے بائی دا وے امی، وہ صرف اجالے ہی بکھیرے گی یا اس گھر کے لیے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسی بھی ثابت ہوگی؟ ہمدان ماں کو چھیڑے بنا نہ رہ پایا، نائلہ بیٹے کو محض گھور کر رہ گئی۔ ہمدان ابرار اور نائلہ کی اکلوتی اولاد تھا۔ ابرار صاحب کا خاندان مختصر تو نائلہ کا مختصر ترین تھا۔ خاندان کی بچیاں ہمدان سے بہت چھوٹی تھی، سو اس کا رشتہ خاندان سے باہر ہی طے ہونا تھا۔ اس بار نائلہ کی تگودو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ ابیش نامی لڑکی کو بہو بنا کر ہی دم لیں گی۔ ہمدان جاذب نظر شخصیت والا ہسمکھ سا لڑکا تھا۔ زمانہ طالب علمی میں بھی بہت سی لڑکیاں اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے متاثر ہو کر اس کی جانب ملتفت ہوتی تھی، لیکن اس نے کلاس فیلو سے دوستیوں کو دوستی کے دائرے میں ہی رکھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے وہ ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، تو وہ خود ماں باپ سے بے حد و حساب محبت کرتا تھا۔ شادی کا اختیار اس نے اپنی دلی رضامندی سے ماں کو ہی سونپ رکھا تھا۔ وہ خود جیون ساتھی کے روپ میں کیسی لڑکی چاہتا ہے، واضح خاکہ خود اس کے دماغ میں بنا تھا۔ یہی سوچ رکھا تھا کہ ماں جس لڑکی کو منتخب کرے گی وہ اسی لڑکی کو بخوشی قبول کر لے گا۔ لیکن نائلہ آج کل جس لڑکی سے اس کا رشتہ جوڑنے جا رہی تھی، جانے کیوں اس کا دل کچھ غیر مطمئن سا تھا، حالانکہ اس نے ابھی تک موصوفہ کو دیکھا بھی نہ تھا، صرف ماں کی زبانی اس کے حسن کے قصیدے ہی سنے تھے، اور وہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ وہ اس اندیکھی لڑکی کے بے تحاشا حسن سے خائف ہے یا اس کے ابا اور بھائیوں کا لمبا چوڑا کاروبار اسے بے اطمینانی میں مبتلا کر رہا ہے۔ ابرار صاحب بھی اس حق میں تھے کہ رشتہ اپنے جیسوں میں جوڑا جائے، لیکن بیوی کا جوش و خروش دیکھ کر وہ فی الحال چپ ہی تھے۔ نائلہ جب سے ابیش کے ہاں سے ہو کر آئی تھی بہت مسرور اور مطمئن تھی۔ ابھی میں نے باقاعدہ رشتے کی بات تو نہیں کی ہے، لیکن وہ لوگ کچھ نہ کچھ تو سمجھ گئے ہوں گے۔ ظاہر ہے یوں بلا وجہ کون کسی کے گھر جاتا ہے۔ مسز نعمان بہت اتفاق سے ملی مجھ سے، بھرپور خاطر مدارت کی، اور ابیش کا تو مت پوچھو، میرا جی ہی نہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کے چہرے پر سے نگاہ ہٹاؤں۔ کیا وہ واقعی بہت خوبصورت ہے امی؟ ہمدان پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ خوبصورت تو بہت چھوٹا لفظ ہے بیٹا، وہ حسین ہے، بے تحاشا حسین، نائلہ بولی تھی۔ خیر خوبصورت بھی کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے امی، 7 حرفی لفظ ہے، اس نے مسکرا کر ماں کو مخاطب کیا۔ اور حسین کے نسبت خوبصورت بڑا لفظ ہے، حسین میں صرف 4 حرف ہیں، خوبصورت میں 7۔ ابرار صاحب نے بھی سنجیدگی سے نکتہ اٹھایا۔ آپ باپ بیٹا تو ہر وقت مذاق کے موڈ میں رہتے ہیں، وہ خفا ہوئیں۔ اچھا خفا مت ہوں، بات جاری رکھیں، ابرار احمد مسکرائے۔ میں سوچ رہی ہوں پرسوں سنڈے ہے، ان لوگوں کی فیملی کو اپنے ہاں ڈنر پر انوائٹ کر لوں، ایک بار وہ بھی ہمارا گھر بار دیکھ لیں، پھر باقاعدہ رشتہ ڈالوں گی تاکہ وہاں سے اقرار یا انکار ہو سکے۔ اب میں بالکل وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، اگر اقرار ہو جاتا ہے تو میں فوری شادی کی تیاریاں شروع کر دوں گی، خدا نخواستہ انکار ہوتا ہے تو پھر کوئی اور لڑکی ڈھونڈوں گی۔ نیکسٹ سنڈے کی مہلت مل سکتی ہے بیگم صاحبہ؟ ابرار صاحب نے پوچھا۔ نائلہ نے سوالیہ نگاہیں شوہر کے چہرے پر گاڑی۔ آپ بھول رہی ہیں، اس اتوار کو توفیق آ رہا ہے، کتنے برسوں بعد میرا دوست مجھ سے ملنے آ رہا ہے، اس دن میں گھر پر کوئی اور مصروفیت نہیں چاہوں گا، ابرار صاحب نے سنجیدگی سے باور کروایا۔
نائلہ ذرا جذبس تو ہوئی مگر اقرار میں گردن ہلا دی۔ توفیق صاحب کا شمار ابرار احمد کے اچھے دوستوں میں ہوتا تھا۔ روزگار کی خاطر وہ ایک عرصے سے دیار غیر میں مقیم تھے۔ وہاں کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں اتنی فرصت بھی نہ تھی کہ پاکستان میں اپنے دوستوں سے ٹیلی فونک رابطہ ہی رکھ سکتے۔ اب برسوں بعد وطن لوٹے تھے تو سبھی دوستوں سے از خود رابطہ کیا۔ ایک سے ملاقات ہوتی تو دوسرے کا فون نمبر ہاتھ لگ جاتا۔ یوں وہ فردن سبھی بچھڑے دوستوں سے ملاقاتیں کرتے پھر رہے تھے۔ ابرار احمد سے رابطہ ہونے پر انہوں نے خود ہی فرمائش کی تھی، بھابھی سے مزے مزے کے پاکستانی کھانے بنوا کر رکھنا، میں لنچ سے پہلے آؤں گا اور ڈنر کر کے جاؤں گا۔ توفیق احمد نے بے تکلفی سے فرمائش کی تھی۔ رات قیام کا ارادہ ہو تو اپنی بھابھی کے ہاتھ کا ناشتہ بھی مل سکتا ہے۔ ابرار صاحب نے مسکرا کر دوست کو مخاطب کیا۔ پاس بیٹھی بیوی نے اس آفر پر انہیں گھور کر دیکھا تھا۔ ناراض کیوں ہوتی ہیں بیگم صاحبہ؟ کتنے عرصے بعد تو میرا کوئی دوست مجھ سے ملنے آ رہا ہے، مل بیٹھیں گے تو اس بہانے حسن کی باتیں بھی دہرا لیں گے۔ ابرار صاحب آزردگی سے بولے تھے۔ آپ کو حسن بھائی کو یاد کرنے کے لیے کب کوئی بہانہ درکار ہے ابرار؟ اتنے برسوں میں بھی آپ انہیں نہیں بھلا پائے۔ کبھی کبھی تو مجھے آپ دونوں کی دوستی پر حیرت ہوتی ہے۔ لوگ تو مرنے کے بعد سگے رشتہ داروں کو بھی بھلا دیتے ہیں، اور آپ کی یادوں میں اب بھی آپ کا مرحوم دوست زندہ ہے۔ نائلہ کہے بنا نہ رہ پائی۔ وہ ظالم بھلائے جانے کے لائق ہی نہیں ہے نائلہ، تم تو سب جانتی ہو، پھر ایسی بات کر رہی ہو۔ ان کے کہنے پر نائلہ خاموش ہو گئی۔ واقعی وہ جانتی تو تھی دونوں دوست دوستی کے کس اٹوٹ بندھن میں بندھے تھے۔ نائلہ ابرار کی خالہ کی بیٹی تھی۔ شادی سے پہلے ہی وہ جانتی تھی کہ ابرار احمد کی زندگی میں حسن عمر نامی بندے کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ابرار کی طرح حسن بھی والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ اسکول کے زمانے میں جس دوستی کی بنیاد پڑی وہ وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہوتی گئی۔ ابرار احمد کے گھر حسن اور حسن کے ہاں ابرار کا آزادانہ آنا جانا تھا۔ وہ دوست کم اور بھائی زیادہ لگتے تھے۔ لڑکپن بیتا، دونوں دوستوں نے جوانی کی سرحد پر قدم رکھا۔ ابرار کی نائلہ سے نسبت ٹھہرا دی گئی۔ انہی دنوں حسن کو گہرے صدمے سے گزرنا پڑا۔ والدین حج کے لیے گئے تو حادثے کا شکار ہو کر وہاں کی مقدس سرزمین کو ہی ابدی ٹھکانہ بنا لیا۔ دور پار کے رشتہ داروں نے حسن کی یتیمی کا خیال کیے بنا اس کے والد کے کاروبار پر ہاتھ صاف کرنا چاہا۔ ان نام نہاد خیر خواہوں کے غلط مشوروں اور حسن کی ناتجربہ کاری کے باعث چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ ابرار نے دوست کی ڈھارس بندھائی۔ کاروبار کی بجائے اس نے حسن کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی ڈگری کو بروئے کار لائے۔ فی الوقت نوکری کرنا ہی پریشانیوں سے نجات کا فوری حل تھا۔ نائلہ اور ابرار کی ان دنوں نئی شادی ہوئی تھی۔ بیوی کو ٹائم دینے کی بجائے ابرار کا زیادہ وقت دوست کے ساتھ گزرتا۔ پھر حسن کو اچھی جاب مل گئی۔ حسن کی تایازاد بہن امریکہ سے چند دن کی چھٹیاں گزارنے پاکستان آئی تو انہوں نے اپنے سسرالی رشتہ داروں میں حسن کا رشتہ طے کر دیا۔ نائلہ نے سکون کا سانس دیا کہ اب حسن بھائی اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں گے۔ شادی کے بعد واقعی دونوں دوست اپنی اپنی زندگی کے جھمیلوں میں مصروف ہو گئے۔ نائلہ اور ابرار کے ہاں ہمدان کی پیدائش ہوئی۔ حسن اور سجیلہ تحائف سے لدے پھدے ہمدان کو دیکھنے آئے۔ سجیلہ سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن بہت مہذب، ملنسار اور وفادار تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے سنگ بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ 1.5-2 مہینے بعد دونوں دوست آؤٹنگ کے بہانے بیویوں کو ساتھ لے کر کسی پکنک پوائنٹ پر اکٹھے ہو جاتے۔ بیویاں بیٹھی رہ جاتی اور وہ دونوں جگری یار ہنستے مسکراتے باتیں کرتے دور ٹہلنے نکل جاتے۔ مجھے تو شادی کے بعد حسن بھائی سے تھوڑی سی جلن محسوس ہونے لگی تھی۔ سجیلہ، کہیں تم بھی ابرار سے چڑھنے تو نہیں لگی؟ نائلہ مسکرا کر استفسار کرتی۔ ارے نہیں بھابھی، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ سجیلہ کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ نائلہ جی ہی جی میں اس کی خوبصورت ہنسی کو سراہتی۔ وہ بظاہر بہت حسین و جمیل نہیں تھی، لیکن کچھ تو تھا ان کی شخصیت میں جو مقابل کو مسحور کر دیتا۔ خوش قسمت ہیں حسن بھائی جو ایسی پیاری بیوی ملی، وہ دل میں سوچتی تھی۔ ہمدان 3 برس کا تھا جب حسن اور سجیلہ کے ہاں تابین نے جنم لیا۔ دونوں میاں بیوی خدا کی رحمت پا کر خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ نائلہ پھر امید سے تھی۔ شفیق خالہ، جنہوں نے کبھی ساس بن کر نہ دکھایا تھا، طبی عمر پوری کر کے دنیا سے رخصت ہوئی۔ خالہ کے بچھڑنے کا نائلہ نے گہرا صدمہ لیا۔ ابرار اپنا غم بھلا کر بیوی کی دلجوئی میں لگے رہتے۔ پھر ایک اور سانحہ ہوا۔ واش روم میں سلپ ہونے سے نہ صرف نائلہ کا حمل ضائع ہو گیا، بلکہ کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ وہ دوبارہ ماں نہ بن پائیں گی۔ اتنا کیوں روتی ہو نائلہ؟ یہی رب کی رضا تھی۔ پھر شکر کرو اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا تو ہے۔
اللہ ہمدان کو سلامت رکھے، ایسے پیارے بیٹے کے ہوتے ہوئے ہمیں کاہے کی ٹینشن، اور میں بھی تو اکلوتا تھا، میری طرح میرا بیٹا اکلوتا۔ اللہ سے دعا کریں گے وہ ہمیں ڈھیروں پوتے پوتیوں سے نوازے۔ ابرار مسکراتے ہوئے بیوی کی دلجوئی کرتے۔ 3.5 سال کا ہے آپ کا بیٹا اور آپ ابھی سے پوتے پوتیوں کے خواب دیکھنے لگے؟ نائلہ بھی آنسو پونچھ کر مسکرا دیتی۔ حسن اور سجیلہ نے بھی اس کڑے وقت میں خوب ساتھ نبھایا۔ بہت دن ہو گئے سمندر پر چلتے ہیں، اور بھابھی بھی ہر وقت ڈپریس رہتی ہیں، ان کا دھیان بھی بٹے گا۔ حسن نے ہی پروگرام بنایا تھا، ابرار نے حامی بھر لی۔ ہم بائک پر تیرے گھر پہنچیں گے، پھر تمہاری گاڑی میں آگے چلیں گے، حسن نے آگاہ کیا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ابرار کے گھر آتے ہوئے بائک ایک تیز رفتار بس کی زد میں آ گئی تھی۔ معجزاتی طور پر سجیلہ اور چند ماہ کی تابین اس حادثے میں محفوظ رہی تھی، لیکن حسن ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا تھا۔ ابرار جب حادثے کی اطلاع پا کر دیوانہ وار ہسپتال پہنچے تھے تو حسن کا دم لبوں پر تھا۔ میری تابین کی خیر خبر رکھنا ابرار۔ حسن کے ہونٹ ہلے تھے۔ ابرار دھاڑے مار مار کر رونے لگے، لیکن یہ رونا دھونا واویلا کسی کام نہ آیا۔ اپنے والدین کی طرح حسن بھی حادثاتی موت کا شکار ہوا تھا۔ سجیلہ کے گھر والے انہیں ساتھ لے گئے تھے۔ سجیلہ کی ذہنی حالت بہت خراب تھی، وہ شوہر کی موت کا صدمہ قبول نہ کر پا رہی تھی۔ چند ماہ کی تابین کو نانی نانا سنبھال رہے تھے۔ سجیلہ بھابھی کے میکے لوٹنے کے بعد بھی نائلہ اور ابرار نے ان سے ٹیلی فون پر رابطہ برقرار رکھا تھا۔ عدت گزرنے کے چند ماہ بعد سجیلہ نے بہت افسردگی سے نائلہ کو اپنے دوسرے نکاح کی اطلاع دی تھی۔ ابا کی ضد کے آگے میں ہار گئی نائلہ بھابھی، میں تو مر کر بھی نہ سوچ سکتی تھی کہ حسن کی جگہ کسی اور کو دوں گی، لیکن اسی زندگی میں یہ بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ نائلہ نے انہیں ڈھیروں ڈھیر تسلی دینے اور نئی زندگی کے لیے بہت سی دعائیں دینے کے بعد تابین کے متعلق پوچھا تھا۔ تابین میرے ساتھ جائے گی، رجب بحرین میں کام کرتے ہیں، ان کی بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ پہلی بیوی دوران زچگی انتقال کر گئی، انہوں نے تابین کو قبول کیا ہے، تبھی میں نے دوسری شادی پر رضامندی دی ہے۔ بس آپ میرے لیے اور میری تابین کے لیے دعا کیجیے گا، بلکہ اب آپ ہمیں دعاؤں میں ہی یاد رکھیے گا، میں کچھ دنوں بعد ہی بحرین جا رہی ہوں، سجیلہ نے آگاہ کیا تھا۔ سجیلہ بھابھی سے کوئی رابطہ نمبر تو لینا تھا، ہم ان کی دوسری شادی کے بعد بھی تابین کی خیر خیریت لینے کے لیے ان سے بات کر سکتے تھے، ابرار نے بیوی کو کہا تو نائلہ رسان سے شوہر کو سمجھانے لگی۔ سجیلہ نے نئی زندگی کی شروعات کر دی ہے ابرار، اب اسے اس کا ماضی بھول جانے دیں، یہی اس کے حق میں بھلا ہوگا، اور اللہ جانے ان کا شوہر کس مزاج کا ہو، مرد بیویوں کے بارے میں بڑے پوزیسو ہوتے ہیں۔ آپ سجیلہ بھابھی کے سابقہ شوہر کے دوست ہیں، چاہے ہم تابین کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے اسے فون کریں گے، لیکن ہمارا رابطہ اس کی زندگی میں بے سکونی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ نائلہ نے انہیں معاملے کی نزاکت سے آگاہ کیا تھا۔ تمہاری سب باتیں درست ہیں نائلہ، لیکن میں کیا کروں، مجھے حسن کے آخری الفاظ نہیں بھولتے، اس نے کہا تھا میری تابین کی خیر خبر رکھنا۔ میں کبھی سوچتا ہوں نائلہ کہ زندگی کے آخری لمحوں میں حسن کے دماغ میں کیا سوچیں آ رہی ہوں گی۔ اس نے سجیلہ بھابھی کے متعلق کوئی بات نہیں کی، حالانکہ وہ کتنا چاہتا تھا انہیں۔ کیا اسے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان دونوں کا ساتھ بس یہیں تک ہی تھا؟ وہ صرف اپنی چند ماہ کی بیٹی کے بارے میں سوچ کر بے چین تھا۔ اس دنیا میں اس کے پاس کوئی قریبی مخلص رشتہ دار نہ تھا وہ جس کو اپنی بچی کے متعلق کوئی نصیحت وصیحت کر پاتا۔ آخری لمحوں میں کس بیچارگی کا شکار تھا میرا یار، ابرار احمد تڑپ کر بولے تھے۔ نائلہ کی آنکھیں بھی بھیگ گئی۔ حسن نے ہماری خاطر آؤٹنگ کا پروگرام بنایا تھا، وہ ہماری دلجوئی کے لیے یہ سب کر رہا تھا، تم ڈپریس تھی اور میں تمہاری وجہ سے پریشان۔ ہمارے گھر آتے ہوئے وہ حادثے کا شکار ہوا، میں عجیب سے احساس جرم کا شکار ہوں نائلہ۔ وہ بیوی سے دلی کیفیت نہ چھپا پائے، دوست سے بچھڑنے کا صدمہ اپنی جگہ، مگر اس حادثے سے جڑا اپنا تعلق انہیں کسی صورت چین نہ لینے دے رہا تھا۔ نائلہ نے شریک حیات کو بہت سمجھایا کہ ہونی کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا، پھر قدرت کے کاموں میں کس کا دخل ہے۔ ابرار بظاہر خاموش ہو جاتے، لیکن وہ زندگی کے آنے والے برسوں میں بھی دوست کو فراموش نہ کر پائے۔ نائلہ کبھی فیصلہ نہ کر پائی کہ وہ واقعی حسن بھائی کے ساتھ دوستی کے اس اٹوٹ بندھن میں بندھے جو انہیں مرنے کے بعد بھی بھلا نہ پائے، یا حسن بھائی کی حادثاتی موت کے سبب نے ابرار احمد کو نامعلوم سے احساس جرم میں مبتلا رکھا، ورنہ 22 برس کسی مرے ہوئے کو بھی بھلانے کے لیے قلیل عرصہ نہیں ہوتا، جبکہ مرنے والے سے کوئی خونی تعلق بھی نہ ہو۔ سجیلہ کی شادی کے بعد ابرار احمد نے ان سے رابطے کی دوبارہ کوشش تو نہ کی، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ 2-4 ماہ بعد
ان کے مائکے والے نمبر پر فون کر کے ان کے والد سے تابین کی خیر خیریت پوچھ لیتے۔ پھر پی ٹی سی ایل کا وہ نمبر عدم ادائیگی کی وجہ سے منقطع ہو گیا تھا۔ ابرار احمد کے جی میں بہت بار آئی کہ وہ ایک بار بہاولپور جا کر سجیلا بھابھی کے والد کا ہی نیا رابطہ نمبر لے لیں۔ اتنے بیمار اور ضعیف تھے سجیلا بھابھی کے والد، اللہ جانے زندہ بھی ہوں گے یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں گے۔ آپ اپنا ذہن کیوں تھکاتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سجیلا بھابھی اپنی نئی زندگی میں سیٹ ہیں۔ تابین کا خیال رکھنے کو اس کی سگی ماں دنیا میں موجود ہے۔ آپ بس حسن بھائی کے لیے جنت میں اونچے درجات کی دعا کیا کریں۔ سجیلا بھابھی اور تابین کو بھول جائیے، وہ اپنی زندگی میں مگن ہوں گی۔ نائلہ کے سمجھانے پر ابرار نے بھی یہ حقیقت تسلیم کر لی۔ حسن ان کی یادوں میں لیکن ہمیشہ زندہ رہا تھا۔ ہمدان بھی باپ کے مرحوم دوست سے بخوبی واقف تھا۔ مجھے تو لگتا تھا ابو کہ حسن انکل ہی آپ کے اکلوتے دوست تھے۔ حیرت ہے آج اس گھر میں آپ کا کوئی زندہ دوست آپ سے ملنے آ رہا ہے، ورنہ تو پڑوسیوں اور آپ کے سابقہ آفس کولیگز کے علاوہ کوئی آپ سے ملنے نہیں آتا۔ توفیق اسلام کی آمد پر ہمدان نے مسکرا کر باپ کو مخاطب کیا۔ بھائیوں جیسا دوست تو صرف حسن ہی تھا بیٹا جی، باقی کالج والج کے سبھی دوست میری طرح بیویوں کو پیارے ہو چکے ہیں۔ سرے راہ ملاقات ہو جائے تو ہو جائے، گھر آنے کا تکلف کوئی نہیں کرتا۔ ابرار احمد مسکرائے تھے۔ ویسے آپ فیصلہ کر لیں ابو کہ حسن انکل آپ کے دوستوں جیسے بھائی تھے یا بھائیوں جیسے دوست، ہر بار آپ مختلف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ ہمدان بات سے بات نکالتا تھا۔ گزشتہ چند برسوں سے ابرار احمد دل کے مرض میں مبتلا تھے۔ ایک بار بائی پاس ہو چکا تھا۔ ہمدان اور نائلہ نے زبردستی انہیں قبل از وقت ریٹائرمنٹ دلوا دی تھی۔ وہ اب عملی طور پر گھر تک ہی محدود تھے، لیکن ہمدان باپ کو بھرپور کمپنی دیتا تھا۔ باپ بیٹے کی بے سروپا گفتگو پر نائلہ بظاہر جنجلاتی، لیکن دل ہی دل میں بیٹے کی بلائیں لیتی۔ اس گھر کی ساری رونق ہمدان کے دم قدم سے تھی، اور اب نائلہ بیٹے کے سر پر صحرا سجا کر یہ رونقیں مزید بڑھانا چاہتی تھی۔ ابیش کے گھر والوں کو اتوار کو بلانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے نائلہ شوہر کے دوست کی دعوت کی تیاری میں جٹ گئی تھی۔ ابرار احمد دوست سے بہت گرم جوشی سے ملے تھے۔ کھانے کے بعد دونوں دوستوں کی بھرپور محفل سجی تھی۔ کالج کے دنوں کے قصے، دوستوں کی شرارتیں، سنہری یادیں، بیتا وقت سب دہرایا گیا۔ ابرار احمد باتوں میں حسن کی بات نہ چھیڑتے، یہ کیسے ممکن تھا؟ تو پھر یوں ہی برسبیل تذکرہ توفیل صاحب کو یاد آیا۔ ہاں یار یاد آیا، وہ جو حسن کی مسز تھی، شادی کے بعد بحرین جا بسی تھی۔ ہاں سجیلا بھابھی، تم جانتے ہو ان کے متعلق؟ ابرار احمد نے دوست کی بات کاٹتے ہوئے بتابی سے پوچھا۔ میں ان سے تو زیادہ واقف نہیں تھا ابرار، کیونکہ ظاہر ہے حسن تمہارا لنگوٹیا تھا، جبکہ میری تو اس سے رسمی علیق سلیق تھی۔ ادھر امریکہ میں چند دنوں کے لیے ایک فیملی ہمارے پڑوس میں آبسی تھی۔ بیچاری منزہ آپا فارغ البال بوڑھی خاتون تھی۔ بیٹا اور بہو کام پر نکل جاتے تو وہ اکثر ہمارے ہاں آ جاتی۔ میری بیگم صاحبہ ان سے کافی گپ شپ لگاتی تھی۔ ایک دن وہ اپنا خاندانی البم اٹھا لائی، مجھے بھی مروت میں دیکھنا پڑا۔ اس میں حسن کی تصویر دیکھی تو میں فوراً پہچان گیا۔ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ حسن کی تایازاد بہن ہیں۔ توفیق بتا رہے تھے اور ابرار بہت صبر سکون سے ان کی بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہی کی زبانی پتہ چلا کہ حسن کی بیوی بھی اب اس دنیا میں نہیں۔ 8-10 برس پہلے وہ بھی کینسر سے شکست کھا کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ توفیق کے بتانے پر ابرار سناٹے میں آ گئے۔ اور تابین، میرا مطلب حسن کی بیٹی؟ کچھ لمحوں بعد انہوں نے سنبھل کر پوچھا۔ حسن کی کوئی بیٹی بھی تھی؟ توفیق الٹا پوچھنے لگے۔ توفیق، تم مجھے ان منزہ آپا کا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہو؟ ابرار نے پوچھا۔ وہ فیملی تو کچھ عرصے بعد ہی کیلیفورنیا واپس چلی گئی تھی۔ وہاں کی زندگی بہت تیز ہے یار، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن۔ ہم نے ان سے دوبارہ رابطے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، نہ انہوں نے۔ توفیق بتا رہے تھے۔ ابرار اب چاہ کر بھی ان کی باتوں میں مزید دلچسپی نہ لے سکے۔ 2-2.5 گھنٹے بعد توفیق رخصت ہوئے تھے۔ ابرار نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ سجیلا بھابھی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی نائلہ، اور ہمیں علم ہی نہ ہو سکا۔ وہ کرب کا شکار تھے۔ نائلہ خود سجیلا کے انتقال کی خبر سن کر صدمے میں گر گئی تھی، پھر بھی انہوں نے شوہر کو دلاسا دینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میں ایک بار تابین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، وہ کہاں ہے، کیسی ہے؟ ماں کے بعد اس کی زندگی کسی مسئلے سے دوچار تو نہیں؟ میں اپنے دل کی تسلی چاہتا ہوں نائلہ، لیکن تابین سے رابطے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ وہ بے چین تھے۔ آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں ابرار، ہو سکتا ہے تابین کی بھی شادی ہو چکی ہو۔
وہ جہاں بھی ہوگی انشاءاللہ خوش و خرم زندگی بسر کر رہی ہوگی۔ نائلہ نے ان کا دھیان بٹانا چاہا۔ میں بہاولپور کا ایک چکر لگا آتا ہوں۔ سجیلہ بھابھی کا مائکہ کس علاقے میں تھا میں جانتا ہوں، حسن کی بارات کے ساتھ میں گیا تھا وہاں۔ ابرار نے جیسے نائلہ کی بات سنی ہی نہ تھی، وہ اپنے خیالوں میں مگن بولے تھے۔ 24 برس بعد بھی وہ خاندان وہاں آباد ہوگا، سوچ ہے آپ کی۔ اس مدت میں 3 مکان تو ہم نے خود بدل لیے ہیں۔ نائلہ شوہر کی بات سن کر کچھ جنجلا ہی گئی تھی۔ کوشش کر کے دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ کراچی کے مقابلے میں بہاولپور بہت چھوٹا شہر ہے۔ سجیلہ بھابھی کے والد تو حیات نہ ہو شاید، وہ تو جب بھی بہت بیمار تھے، لیکن ان کے بڑے بھائی کو تو ڈھونڈ ہی سکتا ہوں میں۔ آپ کہیں نہیں جا رہے، دل کے مریض ہیں آپ، اپنی طبیعت کا ہی کچھ خیال کر لیں۔ نائلہ کو شوہر پر غصہ آنے لگا تھا۔ ایک بھولے بسرے قصے کو لے کر وہ پھر سے اتنے بے چین ہو گئے تھے، لیکن اس بار نائلہ کے سمجھانے کا مطلق اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ نائلہ شوہر سے خفا تھی۔ آخر حمدان کو ہی معاملہ سلجھانا پڑا۔ حسن انکل کی بیٹی کی خبر خیریت دریافت کرنا چاہتے ہیں نا آپ؟ یا بہاولپور کے سیر سپاٹے کا بھی ارادہ ہے ابو؟ اس نے سنجیدگی سے باپ سے دریافت کیا۔ بس ایک بار تابین کی خیر خبر مل جائے، میں فقط یہ چاہتا ہوں، وہ بھی سنجیدگی سے بولے تھے۔ تو ٹھیک ہے، تابین کی خیر خبر آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے گی۔ اس مقصد کے لیے آپ کو کراچی سے بہاولپور جانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ کیوں، تمہارے پاس کوئی جادو کا چراغ ہے؟ وہ عادت کے برخلاف چڑھ کر بولے۔ میں خود ہوں نا چراغ کا جن، میں کل ہی بہاولپور جاتا ہوں اور آپ کو ان محترمہ کا کانٹیکٹ نمبر لا کر دے دوں گا۔ وہ دنیا کے جس بھی کونے میں ہوگی، آپ اس سے بات کر کے اپنے دل کی تسلی کر لیجئے گا۔ بس مجھے مختصراً حسن انکل کا سسرالی بایو ڈاٹا بتا دے۔ حمدان نے باپ کو مخاطب کیا۔ نائلہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی، مگر جانتی تھی باپ کی طرح بیٹا بھی دھن کا پکا ہے، سو سمجھانا فضول تھا۔ نیکسٹ سنڈے ابیش کے گھر والے ہمارے ہاں انوائٹڈ ہیں، اس سے پہلے آپ دونوں باپ بیٹا اپنی ساری مصروفیت نمٹا لیجئے، وہ اٹل لہجے میں کہہ کر چلی گئی۔ ابرار نے اچٹتی نگاہ ان پر ڈالی تھی، پھر بیٹے کو ضروری تفصیلات فراہم کرنے لگے تھے۔ نوابوں کا بسایا ہوا یہ شہر آج بھی نوابی شان و شوکت رکھتا تھا۔ کراچی جیسے وسیع و عریض شہر کے مقابلے میں واقعی ایک ننھا منھا شہر تھا، لیکن حمدان کو یہ خوبصورت اور پرسکون سا شہر اچھا لگا تھا۔ حسن انکل کے سسر کی کسی زمانے میں شاہی بازار میں کھلونوں کی دکان تھی، ان کا گھر بھی وہی کوچہ گل حسن میں تھا۔ حمدان نے ان معلومات کی روشنی میں تابین کا ننیال ڈھونڈنا تھا۔ شاہی بازار کے دکانداروں سے اس نے ممکنہ مرحوم نور الدین صاحب کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا۔ ہر کوئی لا علمی کا ہی اظہار کر رہا تھا۔ جب وہ تھک ہار کر مایوس ہو گیا تو ایک چھوٹی سی گھڑیوں کی دکان پر بزرگ صورت دکاندار بیٹھے ملے۔ ہو سکتا ہے محترم بزرگ ہی 24 برس پہلے کے دکانداروں سے واقفیت رکھتے ہوں۔ وہ نئی آس لے کر دکان کی سیڑھیاں چڑھ کر اندر گیا تھا۔ ہاں بیٹا، نور الدین بھائی کی اسی بازار میں دکان تھی، لیکن وہ تو برسوں پہلے انتقال کر گئے تھے۔ شکر ہے خدایا، حمدان نے بے ساختہ شکر ادا کیا۔ شکرانے کا یہ اظہار سراغ ملنے کی خوشی میں تھا، لیکن بزرگ دکاندار نے اسے گھورا تو حمدان کو غلطی کا احساس ہوا۔ کسی کے انتقال پر اتنی خوشی کا اظہار نامناسب حرکت تھی۔ دراصل انکل جی، میں کراچی سے آیا ہوں، مجھے نور الدین صاحب کی فیملی سے ملنا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ان کے بارے میں جاننے کا اعتراف کیا ہے، ورنہ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا ہوں، لیکن کوئی بھی ان سے واقفیت کا دعوے دار نہیں تھا۔ حمدان نے اپنی سی وضاحت دینے کی کوشش کی۔ نور بھائی کی فیملی میں آپ کو کس سے ملنا ہے بیٹا؟ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، پچھلے برس اس کا بھی انتقال ہو گیا، بزرگ ہستی نے بتایا تھا۔ اور ان کی ایک بیٹی جو بحرین میں ہوتی تھی؟ حمدان نے پوچھا۔ وہ بیچاری بھی فوت ہو گئی، کینسر تھا اسے، دکاندار انکل نے بتایا تو حمدان کو معلومات کی درستی کا یقین ہو گیا۔ قدرت نے آخر اسے بالکل درست بندے سے ملوا دیا تھا۔ نور الدین بھائی کی بیوہ اپنی نواسی کے ساتھ ہی رہتی ہیں، ریاض کالونی میں گھر کرائے پر لیا ہوا ہے۔ بیٹے کی زندگی میں سب اکٹھے رہتے تھے، لیکن تابش مرحوم کی اولاد نے باپ دادا کا نام ڈبویا ہے۔ بہت ناخلف اور آوارہ بچے ہیں، بیوی بھی تیکھے مزاج کی ہے، اس لیے تابش کے انتقال کے بعد صفیہ بھابھی اپنی نواسی کو لے کر الگ ہو گئی۔ تھینک گاڈ۔ تابین کا سراغ ملنے پر حمدان دوبارہ اللہ کا شکر بجا لایا۔ باقی کی معلومات سے اسے چندہ دلچسپی نہ تھی۔ انکل، آپ مجھے ان کے گھر کا ایڈریس سمجھا سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے نور الدین صاحب کی اہلیہ جہاں رہتی ہیں۔ اس نے بہت لجاجت برے انداز میں انہیں مخاطب کیا۔
لیکن میاں تمہیں آخر ان سے ایسا کیا کام ہے؟ انکل کچھ متذبذب ہو گئے۔ ہمدان کو ان کی احتیاط پسندی ذرا بری نہ لگی۔ اس نے مختصر الفاظ میں سچائی بیان کر دی۔ بس میرے والد صاحب اپنے مرحوم دوست کی بیٹی کی خیریت جاننا چاہتے ہیں۔ مختصر لفظوں میں حسن انکل اور ابرار احمد کے حالات زندگی بتا کر اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا تھا۔ دنیا ایسے ہی اچھے لوگوں کے وجود سے قائم ہے بیٹا، اللہ تمہارے والد کو جزا دے۔ تم بھی نیک ماں باپ کی فرما بردار اولاد ہو۔ میں تمہیں صفیہ بھابی کے گھر کا پتہ سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے تو بہت گہرے تعلقات تھے ان کے گھرانے سے۔ میری مرحومہ بیگم کی گہری سہیلی تھی صفیہ بھابی، لیکن جب سے ریاض کالونی گئی ہیں میں خود صرف ایک بار ان سے ملنے گیا ہوں۔ وہ خود کبھی شہر آئیں تو دکان پر آ جاتی ہیں، لیکن اب تو کئی مہینوں سے چکر نہیں لگایا۔ ظاہر ہے بہت ضعیف ہو گئی ہیں، بیمار بھی رہتی ہیں۔ باتونی سے انکل بول رہے تھے، اور چونکہ ہمدان کو ان کی جانب سے فرما برداری کا سرٹیفکیٹ مل چکا تھا، سو مؤدب انداز میں سر ہلا ہلا کر ان کی بات سنتا رہا۔ میری دکانداری کا ٹائم نہ ہوتا تو میں تمہیں خود چھوڑ آتا، لیکن آؤ تمہیں رکشے میں بٹھا دیتا ہوں، رکشے والے کو ہی پتہ سمجھا دوں گا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لیے۔ مزید گیٹ سے باہر آ کر رکشہ ملا تھا۔ انہوں نے رکشے والے کو جزیات کے ساتھ پتہ سمجھا دیا تھا۔ 10 منٹ سے بھی پہلے رکشے والے نے مطلوبہ مکان کے سامنے اسے اتار دیا تھا۔ ہمدان کے سر سے بھاری بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ باپ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ ان کا کام کر کے آئے گا، لیکن اپنی مہم کی کامیابی کا اسے خود یقین نہ تھا۔ حسن انکل کی بیٹی کا سراغ ملنے پر شکر مناتا بہت حشاش پشاش موڈ میں اس نے دروازہ بجایا تھا۔ چند لمحوں بعد قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ جی کون؟ مدھر سی نسوانی آواز نے استفسار کیا تھا۔ جی میں۔ وہ اپنی جون میں واپس آ چکا تھا۔ ذرا سا دروازہ کھول کر جھری میں سے محترمہ نے جھانکا۔ جی فرمائیے، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ سنجیدگی سے استفسار کیا۔ ہمدان نے اندازہ لگایا کہ وہ تابین ہی ہوگی، لیکن وہ ایک دم سے منہ پھاڑ کر اسے یہ نہ کہہ سکا کہ وہ اس سے ملنے کی خاطر ہی آیا ہے۔ دوسری جانب تابین اس کی خاموشی سے اکتا گئی تھی۔ جی بھائی صاحب بتائیے، نام کیا ہے آپ کا؟ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ کہیں کسی غلط دروازے پر تو دستک نہیں دے بیٹھے آپ؟ تابین اس کے ہاتھ میں موجود چھوٹا سا سفری بیگ دیکھ کر بھانپ چکی تھی کہ وہ کوئی مسافر ہے اور یقیناً ایڈریس غلط جان کر ان کا دروازہ بجا بیٹھا ہے۔ اس کے منہ سے بھائی صاحب کا لفظ سن کر ہمدان نے برا سا منہ بنایا تھا۔ دیکھیے محترمہ، میں باوثوق معلومات کی روشنی میں اس گھر تک پہنچا ہوں، اور جہاں تک نام کا تعلق ہے تو نام بتانے پر بھی آپ مجھے جان نہیں پائیں گی۔ ویسے بھی نام میں رکھا ہی کیا ہے؟ گلاب کو جس بھی نام سے پکارو وہ گلاب ہی رہے گا۔ چمڑے کی زبان بلا وجہ پھسلی تھی۔ یہ شیکسپیئر نے گلاب کے بارے میں کہا تھا محترم، آپ کے بارے میں نہیں۔ سیدھی طرح نام اور کام بتائیے اپنا۔ اس بار وہ تیز لہجے میں بولی۔ اگر آپ تابین ہیں تو مجھے اندر آنے دیجئے، کام بھی بتا دوں گا۔ خفا ہوئے بغیر مسکرا کر نرم لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ وہ سراسیمہ ہوئی۔ مجھے میرے موکلوں نے بتایا ہے۔ اسے پل پل روپ بدلتے لہجے والی لڑکی کو زچ کر کے جانے کیوں مزہ آنے لگا۔ آپ وکیل ہیں؟ وہ حیران تھی۔ وکیل تو آپ ہیں جن کی جرا ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ محترمہ میں کراچی سے آیا ہوں۔ حسن انکل میرے ابو کے بہت گہرے دوست تھے۔ مجھے والد صاحب نے خصوصی طور پر آپ کی خیریت جاننے کے لیے بھیجا ہے۔ لا یعنی گفتگو خاصی طول پکڑ چکی تھی، اس لیے ہمدان نے اپنی غیر سنجیدگی پر دل ہی دل میں خود کو ٹپٹا اور اس بار سیدھی بات کی۔ دوسری طرف تابین گویا ساکت ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اس کے مرحوم باپ کا حوالہ دیتے ہوئے اس سے ملنے آیا تھا۔ اس نے مکان کی انداز میں دروازہ کھول دیا۔ ہمدان شکر مناتا اس کے پیچھے اندر داخل ہوا تھا۔ میری نانی جان بیمار ہیں، چل نہیں سکتی، آئیے ان کے کمرے میں ہی آ جائیں۔ وہ اسے لے کر نانی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ ضعیفہ تکیوں کے سہارے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ تابین کے ہمراہ ایک اجنبی صورت دیکھ کر چونکی تھی۔ نانی جان، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کراچی سے آئے ہیں، میرے بابا کے دوست کے بیٹے ہیں۔ تابین نے نانی کو بتایا تھا۔ اس کے لہجے میں اب بھی بے یقینی تھی۔ میں ثبوت کے طور پر حسن انکل اور اپنے والد کی تصویروں والا البم بھی ساتھ لایا ہوں۔ ہمدان نے فوراً بیگ میں سے البم نکال کر تابین کو تھمایا تھا۔ اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں البم پکڑ لیا۔ بیٹھو بیٹا، کھڑے کیوں ہو؟ نانی نے شفقت بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ حسن انکل میرے ابو کے بہت گہرے دوست تھے۔ ابو کو چند روز قبل ہی سجیلا آنٹی کی وفات کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ فقط حسن انکل کی بیٹی کی خیر خیریت جاننے کے خواہش مند ہے۔ خود آنے کی طبیعت نے اجازت نہیں دی، اس لیے انہوں نے مجھے بھیجا۔ شاہی بازار میں گھڑیوں کی دکان والے ایک انکل نے مجھے اس ایڈریس پر بھیج دیا۔ ہمدان نے مختصر لفظوں میں سب کچھ کہہ سنایا۔
نانی جان، یہ تو واقعی میرے بابا کی تصویریں ہیں۔ تابین البم کے ورق الٹتے ہوئے حیران ہوتے ہوئے بولی۔ اس نے باپ کی فقط دلہا بنی تصویریں دیکھی تھی۔ وہ البم بھی نانا نانی نے صرف تابین کی خاطر سنبھال کر رکھا تھا۔ باپ کے ہنستے مسکراتے کھلنڈرے سے روپ والی یہ تصویریں تابین کے لیے کسی انمول خزانے سے کم نہ تھی۔ وہ بہت اشتیاق سے تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چھپی حیرت اور چہرے کے خوشی بھرے تاثرات ہمدان کو بہت بھلے لگے تھے۔ مجھے تمہارے والد کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن سجیلا کے منہ سے ان کا ذکر سنا ہوا تھا۔ حسن کے جنازے پر بھی اس کے ایک دوست کا بہت برا حال تھا۔ وہ یقیناً تمہارے والد تھے۔ بعد میں تابین کے نانا کو بھی وہ ایک عرصہ تک ٹیلی فون کر کے سجیلا اور تابین کی خیر خیریت لیتے رہے تھے۔ نانی نے اگر اس پر پل بھر میں اعتبار کر لیا تھا تو اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ شکل سے ہی بہت سچا اور کھرا لگ رہا تھا، بلکہ نانی کی یادداشت اس بڑھاپے میں بھی غضب کی تھی۔ مرحوم داماد کے گہرے دوست کو وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ ابرار احمد نام ہے میرے ابو جی کا، ہمدان نے بتایا۔ انہوں نے سن کر اسبات میں سر ہلایا۔ تابین بیٹا، مہمان کی خاطر کا بندوبست کرو، بچہ بہت دور سے آیا ہے، نانی نے نواسی کو مخاطب کیا۔ اور بچہ اگرچہ فضائی راستے سے آیا تھا، لیکن اس نے یہ بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی، بلکہ چہرے پر جی بھر کر تھکاوٹ طاری کی۔ تھک تو واقعی گیا ہوں، فریش ہونا چاہتا ہوں نانی جان۔ اس نے فوراً اپنائیت بھرے انداز میں انہیں نانی کہہ کر مخاطب کیا۔ تم نہا دھو لو، تابین کھانا بنا لیتی ہے۔ نانی واقعی خاصی شفیق تھی۔ کھانے کے بعد نانی کی زبانی اسے تابین کے حالات زندگی سے آگاہی ہوئی تھی۔ 9 برس پہلے سجیلا کا انتقال ہوا تھا۔ رجب علی بھلا مانس شخص تھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ اس نے تابین کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن اس نے ستیلا پن بھی نہ دکھایا۔ لیکن سجیلا کے انتقال کے بعد تابین کے وہاں رہنے کی کوئی صورت نہ بنتی تھی۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو جلد از جلد بیاہنا چاہتا تھا۔ تابین سے 7-8 سال بڑی تھی دونوں۔ ان کے رشتے دودیال میں طے تھے۔ تابین کو اس نے واپس پاکستان بھیج دیا۔ میرے منع کرنے کے باوجود تابین کا خرچہ وہی بھیجتا تھا۔ پھر مرنے سے پہلے اس نے تابین کی شادی کے لیے رقم بھی اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی۔ میری سجیلا خوش قسمت تھی، اسے زندگی میں 2 مردوں کا ساتھ ملا۔ حسن سے اس کی رفاقت مختصر رہی، لیکن وہ آخری سانس تک اسے یاد کرتی تھی۔ لیکن اس کی زندگی میں آنے والا دوسرا مرد بھی بہت خوبیوں والا تھا۔ اس نے سجیلا کا ہر ممکن خیال رکھا، اس کی بیماری پر پیسہ پانی کی طرح بہایا، لیکن اللہ کو میری بچی کی زندگی ہی منظور نہ تھی۔ 2 برس قبل رجب کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ ویسے بھی وہ عمر میں سجیلا سے کافی بڑا تھا۔ اسے گردوں کا مرض ہو گیا تھا۔ اپنی دونوں بچیوں کے فرض سے سبکدوش ہو کر اس نے مطمئن ہو کر اس دنیا سے منہ موڑ لیا۔ نانی کے بتانے پر ہمدان نے دل میں سوچا تھا کہ وہ گھر جا کر ابرار احمد کو تسلی دے گا۔ سجیلا آنٹی اور تابین نے حسن انکل کے بعد بھی ایک اچھی زندگی گزاری تھی۔ اب رجب مرحوم کے جمع کروائے گئے پیسوں سے ہی ہماری گزر اوقات ہوتی ہے۔ شادی تو وقت آنے پر ہو ہی جائے گی۔ اللہ کا کرم ہے کہ فی الحال کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑ رہا۔ بینک میں پیسے ڈلوا رکھے ہیں۔ پھر ہم نانی نواسی کے خرچے ہی کتنے ہیں۔ مکان کا کرایہ ان پیسوں سے دیتی ہوں، باقی تابین ٹیوشن وغیرہ پڑھاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے گزر بسر اچھی ہو رہی ہے۔ ہمدان نے جب ذریعہ آمدنی کے بارے میں جاننا چاہا تھا تو نانی نے بہت تسلی بخش جواب دیا تھا۔ بس اب تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ میری تابین میری زندگی میں ہی اپنی گھر کی ہو جائے۔ 2-4 رشتے زیر غور ہیں، انشاءاللہ جلد ہی اس کے فرض سے بھی نبٹ جاؤں گی۔ ہمدان ہر لحاظ سے مطمئن ہو گیا تھا۔ یہی تسلی بخش رپورٹ اس نے گھر جا کر باپ کو دینی تھی۔ اس نے تابین کی ابرار احمد سے فون پر بات کروائی تھی۔ ابرار احمد اس سے بات کر کے جذباتی ہو گئے تھے۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو خود کو اکیلا مت سمجھنا میری بچی۔ میرا تم سے کوئی خونی رشتہ نہیں، لیکن تم مجھے اپنا سگا چاچا ہی سمجھ سکتی ہو۔ تمہارا باپ بالکل میرے بھائیوں جیسا تھا۔ ابرار تابین کو محبت بھرے انداز میں مخاطب کر رہے تھے۔ تابین جواب میں بس جی جی ہی بولے جا رہی تھی۔ ابرار کے بعد نائلہ نے بھی اس سے محبت بھرے انداز میں کافی دیر بات کی تھی۔ ہمدان کا مشن مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے باپ سے کی گئی کمٹمنٹ کو بخوبی نبھا دیا تھا۔ اب یہاں مزید رکنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ نانی سے الوداعی کلمات کہہ کر اور ڈھیروں دعائیں لینے کے بعد اس نے واپسی کی راہ لی تھی۔ تابین اسے چھوڑنے گیٹ تک آئی تھی۔ ہمدان نے ابرار احمد والی بات خود بھی دہرائی۔ کبھی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہم لوگوں کی ضرورت پڑے تو بلا جھجک رابطہ کر لینا۔ اتنے برسوں میں تم سے رابطہ پہلی بار ہوا ہے، ورنہ تم میرے ابو جی کی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہی ہو۔ ہمدان کے کہنے پر تابین کی آنکھیں بھیگ گئی۔ ابرار انکل اور آنٹی کو میرا سلام دیجیے گا۔
تابین نے کہا اور پھر جیسے کچھ مزید کہتے ہوئے رک گئی۔ ہاں بولو، کچھ اور کہنا ہے؟ ہمدان نے اسے دوستانہ انداز میں مخاطب کیا۔ کیا آپ لوگوں کے پاس میرے بابا کی مزید تصویریں ہیں؟ اس نے بہت معصومیت بھرے انداز میں پوچھا تھا۔ یقیناً ہوں گی، میں تمہیں بھجوا دوں گا، ہمدان نے نرم لہجے میں کہا۔ میں نے وہ البم بھی اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ ابرار انکل خفا تو نہ ہوں گے؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ سنجیدہ ہوا۔ پھر پلیز ٹھہریں 1 منٹ، میں البم واپس لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے پلٹی تھی۔ ہمدان سادہ سی اس لڑکی کی معصومیت پر بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔ رک جاؤ لڑکی، نہیں خفا ہوں گے تمہارے ابرار انکل، اپنے بابا کی تصویریں تم اپنے پاس رکھ سکتی ہو۔ اس نے تابین کو پکارا تھا۔ وہ ممنون ہو کر پلٹی تھی، صرف ایک لفظ شکریہ بولا، لیکن یہ شکریہ یقیناً دل کی گہرائیوں سے ادا کیا گیا تھا۔ ہمدان الوداعی مسکراتی نگاہ اس پر ڈال کر گیٹ پار کر گیا تھا۔ ابیش کے گھر والے مقرر وقت پر پہنچ گئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ گھر والوں کے ہمراہ محترمہ ابیش بھی تھی۔ نائلہ کا بس نہ چل رہا تھا کہ اس فیملی کے استقبال کے لیے اپنی پلکیں بچھا دیں۔ ہمدان بھی معزز مہمانوں سے بہت تمیز سے ملا، لیکن سچی بات یہ تھی کہ ابیش کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی ہلچل نہ مچی، حالانکہ وہ واقعی بلا کی حسین لڑکی تھی۔ اس حسن کو دو آتشا کرنے کے لیے بہت سلیقے سے نہ نظر آنے والا میک اپ کیا گیا تھا۔ پر اعتماد اتنی کہ سب کے سامنے بلا جھجک ہمدان سے بات چیت کرتی رہی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد نائلہ نے تفاخر امیز انداز میں ہمدان اور ابرار صاحب سے ان کی رائے جاننا چاہی تھی۔ بھائی سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے لڑکی کا نام بالکل پسند نہیں آیا۔ یوں لگتا ہے ABC پڑھتے پڑھتے سی کی بجائے شین پڑھ دیا جائے، اے بیش۔ مجھے ابیش کے پاپا کی مونچھوں کا سٹائل پسند نہیں آیا، عجیب مضحکہ خیز مونچھیں تھی۔ ہمدان نے بھی رائے دی۔ بالکل صحیح، اور اس کی ماں کا قد بھی ضرورت سے زیادہ لمبا تھا، ماڈرن سی ماڈل گرل لگ رہی تھی۔ بندے کی جتنی عمر ہو اسے کم از کم اتنا نظر تو آنا چاہیے۔ وہ تو اپنی عمر سے 20 برس چھوٹی لگ رہی تھی، اور کیسے شوخ رنگ کے کپڑے پہنے تھے۔ اور کوئی پوچھے اللہ کی بندی اتنے شوخ رنگوں کے کپڑے پہن تو لیے ہیں، پھر کیا ضروری ہے کہ اسی چنگھاڑتے ہوئے رنگ کی سرخی بھی ہونٹوں پر جما لی جائے؟ ابرار صاحب بول رہے تھے اور نائلہ انہیں خون خوار نگاہوں سے تکے جا رہی تھی۔ باپ کا سلسلہ کلام توڑنے کے لیے ہمدان کو باقاعدہ کھانسنا پڑا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے آپ نے ابیش کی ماں کے علاوہ کسی کو غور سے دیکھا ہی نہیں۔ نہیں، دیکھا تو سب کو تھا، لیکن شاید وہ محترمہ ہی زیادہ قابل غور ہستی لگی تھی۔ ابرار صاحب کھسیائے بغیر مسکرا کر بولے۔ بہرحال اب ہمدان نے بھی ابیش کو دیکھ لیا ہے، اور اچھا کیا کہ وہ لوگ ابیش کو ہمراہ لے آئے۔ اس نے ہمارا گھر بار اور ہمدان دونوں کو دیکھ لیا۔ اب میں باقاعدہ رشتے کی بات چلاؤں گی۔ آپ دونوں کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سوچنے کی کچھ مہلت تو دیں امی، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ہمدان بے چین سا ہو کر بولا۔ واقعی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو بیٹا جی، کیونکہ شادی کی صورت میں جو ڈول گلے لٹکانا پڑتا ہے وہ ساری عمر پیٹنا ہوتا ہے۔ ابرار احمد نے بیٹے کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، مجھے سوچ سمجھ کر ختمی جواب دے دو، لیکن میں تمہیں بہت زیادہ وقت نہیں دے سکتی۔ نائلہ نے سنجیدگی سے بیٹے کو باور کروا دیا تھا۔ شادی کا فیصلہ ہمدان نے ماں کی صوابدید پر چھوڑا ہوا تھا، لیکن وقت آنے پر ماں کے فیصلے پر سر جھکاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ نائلہ روایتی ماؤں کی طرح صرف چاند سے دلہن لانے کی ممتنی تھی، اور جو چاند انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے منتخب کیا تھا، جانے کیوں وہ ہمدان کے من کو نہ بھا رہا تھا۔ ابیش نے ٹیلی فونک رابطے میں پہل کر کے ہمدان کا جی مزید مکتر کر دیا تھا۔ اسے لڑکیوں کی خود اعتمادی بری نہ لگتی تھی، لیکن کچھ معاملوں میں مشرقی پن ہی اچھا لگتا ہے۔ ابیش نے ہمدان کو ہنستے مسکراتے باور کروا دیا تھا کہ وہ اسے اور اس کی فیملی کو پسند آ گیا ہے، اور رشتے کی باقاعدہ بات ہونے کی صورت میں وہ لوگ خوش دلی سے اقرار کر لیں گے۔ ہمدان بلا کا حاضر جواب تھا، لیکن اس لڑکی سے بات کرتے ہوئے وہ ہوں ہاں سے زیادہ بات نہ کر رہا تھا۔ ابیش نے بہت دیر تک اس کا دماغ چاٹنے کے بعد فون بند کیا تھا۔ اگلی صبح ہمدان ماں کو جتائے بغیر نہ رہ سکا۔ جن محترمہ کو آپ میرے لیے پسند کر رہی ہیں وہ ابھی سے ہی مجھے پٹانے کے چکر میں ہے۔ کل رات پون گھنٹہ بات کی ہے اس نے مجھ سے۔ تو اس میں کیا قباحت ہے بیٹا؟ کسی زمانے میں شادی سے پہلے لڑکی لڑکا کی بات چیت انتہائی معیوب تصور کی جاتی تھی، لیکن آج کل یہ بالکل عام سا رواج بن گیا ہے۔ اگر اس طرح تم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے تو اچھی بات ہے، ایک حد میں رہ کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نائلہ نے روشن خیال ماں ہونے کا ثبوت دیا۔
کیا آپ کو لگتا ہے امی کہ وہ لڑکی میرے ٹائپ کی ہے؟ ہمدان حقیقتاً الجھا ہوا تھا۔ اس نے فیصلے پر پہنچنے کے لیے ماں کی مدد چاہی۔ دیکھو بیٹا، کوئی بھی میاں بیوی ایک سے مزاج اور عادتوں کے مالک نہیں ہوتے۔ شادی کے بعد دونوں کو ہی ایک دوسرے کی خاطر تھوڑا تھوڑا بدلنا پڑتا ہے، اور عورت ذات کی فطرت میں تو ویسے بھی بہت لچک ہوتی ہے۔ اگر عورت شوہر کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو خود بخود اپنے آپ کو اس کی پسند کے سانچے میں ڈھال لیتی ہے۔ ابیش اچھے مزاج کی لڑکی ہے، تمہیں اس کے ساتھ، اور اگر کسی لڑکی کو دیکھ کر آپ کو یوں لگے کہ وہ آپ کی پسند کے سانچے کے عین مطابق ہے، بلکہ اسے دیکھ کر ہی آپ کو خود اپنی پسند کے بارے میں پتہ چلے، پہلے آپ خود ہی اپنی پسند ناپسند کے معیار سے واقف نہ ہو تو امی پھر کیا کیا جائے؟ ہمدان ماں کی بات کاٹتے ہوئے اپنی ہی دھن میں بولا تھا۔ نائلہ نے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ ہمدان، کون ہے وہ؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ سنجیدگی بھرے انداز میں بیٹے سے پوچھا۔ ہمدان جیسے ایک دم چونکا۔ ذہن کے پردے پر جس لڑکی کی تصویر جگمگا رہی تھی، اس نے اس تصور سے دانستہ آنکھیں چرائی۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں امی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی جون میں لوٹ آیا تھا۔ وہ تمہیں لڑکی لگتی ہے؟ نائلہ نے اسے گھورا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی موصوفہ کی منگنی ہوئی ہے امی۔ منگنی تو خیر ٹوٹ بھی سکتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اول تو وہ مسلمان نہیں، دوم شادی سے پہلے ہی اماں جان کے رتبے پر فائز ہیں، سوئم یہ کہ نیوزی لینڈ کے لوگ، سوئم چہارم پنجم سب چھوڑو، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ ابیش کے گھر رشتہ مانگنے کب جاؤں؟ نائلہ نے پھر وہی موضوع چھیڑا۔ جب مرضی چلی جائیں، بس یہ یاد رکھیے میں یہ رشتہ آپ کی فہم و فراست پر بھروسہ کرتے ہوئے جوڑوں گا۔ اگر آپ کا دل و دماغ مطمئن ہے، ابو بھی راضی ہیں، تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ہمدان نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے تھے۔ جیتے رہو میرے شہزادے۔ نائلہ نے اس کی پیشانی چوم لی۔ ہمدان مسکرا دیا تھا۔ ابیش کے کہنے کے عین مطابق رشتہ مانگنے کی دیر تھی، وہاں سے فوری اقرار ہو گیا۔ فری کین نے منگنی کی بجائے جلد شادی کرنے پر اتفاق کیا۔ ہمدان خوش ہونے کی کوشش کرنے کے باوجود جانے کیوں خوش نہ ہو پا رہا تھا۔ اس دن بھی ابیش نے اسے اپنی دوستوں سے ملوانے کے لیے ایک ریسٹورانٹ میں مدعو کیا تھا۔ ہمدان نے جانے پر حامی تو بھر لی تھی، لیکن اب وہاں جانے کے تصور سے ہی اسے شدید کوفت ہو رہی تھی، جب ہی اس کے موبائل پر تابین کے نمبر سے کال آئی تھی۔ جب وہ بہاولپور گیا تھا تو تابین کا کانٹیکٹ نمبر تو لایا تھا، ساتھ ہی ساتھ اسے بھی اپنا فون نمبر دے دیا تھا۔ یہ اور بات کہ کبھی دونوں کی جانب سے رابطے کی کوشش نہ کی گئی تھی۔ ابرار صاحب نے ایک بار ہمدان سے اس کا نمبر ضرور ملوایا تھا، لیکن دوسری طرف کال وصول نہ کی گئی۔ آج اتنے بہت سے دنوں بعد اس لڑکی کو ہمدان کی کیسے یاد آ گئی تھی؟ بے حد حیران ہوتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی تھی۔ میں کراچی پہنچنے والی ہوں، 1.5-2 گھنٹے تک ہماری بس ٹرمینل پر پہنچ جائے گی۔ کیا آپ یا ابرار انکل مجھے لینے آ سکتے ہیں؟ تابین کی تھکی تھکی سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ تم خیریت سے ہو نا تابین؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ جواب میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر دوبارہ اس نے فقط یہ کہا، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو مجھے ٹرمینل سے پک کر لیجیے گا، یہ شہر میرے لیے بالکل انجان ہے۔ ڈونٹ وری، میں پہنچ جاؤں گا، ہمدان نے اسے یقین دلایا تھا۔ نائلہ گھر پر نہ تھی۔ ہمدان نے ابرار احمد کو تابین کی آمد کی اطلاع دی۔ یوں اچانک کیسے آ رہی ہے تابین؟ وہ کچھ حیران پریشان ہوئے۔ کیا کہہ سکتا ہوں ابو جی، یہ تو اس سے ملنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ ہمدان خود کوئی اندازہ لگانے سے قاصر تھا، لیکن اس کی چھٹی حس بتا رہی تھی کہ وہ لڑکی کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، اور جب اس نے بس ٹرمینل سے تابین کو پک کیا تو اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر ہمدان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا اندازہ درست تھا۔ یہ تو وہ لڑکی ہی نہ لگ رہی تھی جس سے ہمدان کچھ عرصے پہلے ملا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی وحشت رقم تھی۔ ہمدان اس سے دوبارہ سب ٹھیک تو ہے تابین بھی نہ پوچھ سکا۔ وہ لڑکی اس وقت برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ہمدان کو تو وہ اپنے حواسوں میں بھی نہ لگ رہی تھی۔ عجیب میکانکی سے انداز میں ہمدان کے ساتھ چلتی اس کی گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے جیسے تھک ہار کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ ابھی تک دونوں میں سلام کے تبادلے کے علاوہ کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ہمدان اسے کنکیوں سے دیکھتا رہا۔ تابین کی یہ اجڑی بجڑی حالت اسے سخت تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ نانی جان کیسی ہیں تابین؟ کچھ دیر تک خاموشی اختیار کرنے کے بعد وہ اسے مخاطب کیے بنا رہ نہ سکا۔ ان کے انتقال کو آج 8واں دن ہے، تابین نے بے تاثر اور سپاٹ سے انداز میں بتایا تھا۔
ہمدان کو اس لڑکی کی ذہنی حالت پر اب واقعی شبہ ہونے لگا تھا۔ عزیز جان نانی کے انتقال کی خبر یوں دے رہی تھی جیسے کسی اجنبی کے مرنے کا بتایا ہو۔ اس نے تابین کو مزید مخاطب کرنا مناسب نہ سمجھا، وہ خود بات کرنے کے موڈ میں بھی نہ لگ رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد ہی وہ باقاعدہ اونگنے لگی تھی۔ 45 منٹ تک ہمدان خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ گھر پہنچنے پر اس نے اسے نرمی سے مخاطب کیا، ہم گھر پہنچ چکے ہیں تابین۔ اگلی بار یہی بات قدرے بلند آواز میں دہرائی تھی۔ تابین نے آنکھیں کھول کر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اسی مکان کی انداز میں گاڑی سے اتر گئی تھی۔ ابرار بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ نائلہ بھی شاپنگ نمٹا کر ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹی تھی۔ تابین کی اچانک آمد نے انہیں بھی حیران کر دیا تھا۔ میری نانی کا انتقال ہو گیا ہے، میں صرف 2-4 دن آپ لوگوں کے پاس ٹھہروں گی، پھر اپنا کوئی اور بندوبست کر لوں گی۔ ابرار احمد اور نائلہ کو سلام کرنے کے بعد اس نے رٹے رٹائے انداز میں اطلاع دی تھی۔ ابرار جو مرحوم دوست کی نشانی دیکھ کر جذباتی ہو گئے تھے، اب حیران پریشان ہو کر اسے تکنے لگے۔ ہمدان نے آنکھ کے اشارے سے ماں باپ کو کچھ بولنے سے روکا۔ ٹھیک ہے تابین، تم 2-4 دن یہاں ریلیکس ہو کر گزارو، لیکن ابھی تم بہت طویل سفر کر کے آئی ہو، یقیناً تھک گئی ہوگی، تھوڑا سا کھانا کھا کر آرام کر لو، باقی باتیں پھر کریں گے۔ ہمدان نے اسے نرمی سے مخاطب کیا۔ ہاں مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس نے گویا تسلیم کیا تھا۔ نائلہ نے فوراً اس کے لیے کھانے کی میز سجا دی۔ بہت بھوک لگنے کا اعلان کرنے والی نے محض 5-6 نوالوں کے بعد ہاتھ کھینچ لیا۔ نائلہ اس سے مزید کھانے پر اصرار کرنے لگی۔ ہمدان نے ماں کو اشارے سے باہر بلایا تھا۔ زبردستی مت کھلائیں امی، مجھے تابین ٹھیک نہیں لگ رہی، یہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار لگتی ہے، آپ اسے دودھ کے ساتھ نیند کی ایک گولی دے کر سلا دیں۔ اس کی آنکھیں دیکھی ہیں آپ نے، جانے کتنی راتوں سے جاگ رہی ہے، اس کے لیے فی الوقت پرسکون نیند نہایت ضروری ہے۔ ہمدان نے ماں کو مخاطب کیا۔ نائلہ نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ جانے کتنے گھنٹوں کی نیند لینے کے بعد تابین کی آنکھ کھلی تھی۔ سر ابھی بھی بھاری بھاری ہو رہا تھا، لیکن چند گھنٹوں کی نیند نے اسے گویا واپس ہوش و حواس کی دنیا میں لا پٹخا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے اب اپنے میزبانوں کے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا۔ بہاولپور سے کراچی تنہا سفر کر کے اسے کیوں آنا پڑا تھا؟ بات بتانا بہت مشکل تھا، لیکن بتائے بنا چارہ بھی نہ تھا۔ نانی جان کے انتقال کے بعد میں بالکل بے سائبان ہو گئی تھی ابرار انکل۔ میرے ماموں کا بیٹا بہت غلط سرگرمیوں میں ملوث ہے، مجھ پر بھی بری نگاہ رکھتا تھا۔ اسی کی حرکتوں کی وجہ سے نانی اپنا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد مجھے واپس ماموں کے گھر آنا پڑا۔ میری مامی بہت جھگڑالو اور بد زبان قسم کی بہو تھی، لیکن بیٹے کی غلط حرکتوں سے وہ بھی عاجز تھی۔ انہوں نے ہی مجھے کامران کے ارادوں سے آگاہ کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے مجھے برباد کر دے تاکہ میرے پاس اس سے شادی کے علاوہ کوئی آپشن نہ بچے۔ تابین کی آواز یہ بتاتے ہوئے کپ کپانے لگی تھی۔ جھکی نگاہوں اور آنسو سے لبریز آنکھوں سے وہ اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ مامی نے مجھے کہا کہ میں چپ چاپ وہاں سے چلی جاؤں، کسی سہیلی دوست کے پاس روپوش ہو جاؤں۔ وہ میری عزت کی حفاظت سے قاصر تھی۔ بیٹا ان کے بس میں نہ تھا۔ مجھے زندگی بھر آبدہ ممانی بہت بری لگتی رہی تھی، لیکن ان کی اس آخری نیکی نے مجھے ان کا ممنون احسان مند کر دیا۔ انہوں نے امی اور نانی کے زیورات ایمانداری سے میرے حوالے کر دیے، مجھے کامران کی نگاہوں سے بچا کر گھر سے نکلنے میں مدد دی۔ میں پہلے ملتان گئی تھی، میری سب سے گہری سہیلی فیملی سمیت ملتان شفٹ ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا وہ لوگ مجھے چند دن کے لیے پناہ دے دیں گے، لیکن اس کے والدین پرائے پھڈے میں پڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ پھر مجھے آپ لوگوں کا خیال آیا۔ ویسے بھی کراچی بہت بڑا شہر ہے، کامران کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ میں اتنی دور بھی جا سکتی ہوں۔ میں یہاں کسی ہاسٹل میں رہائش اختیار کر لوں گی، جاب ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ سنا ہے کراچی میں نوکری ملنا بھی مسئلہ نہیں۔ وہ اب خود کلامی کے سے انداز میں زندگی کا اگلا لائحہ عمل تیار کر رہی تھی۔ تیش اور اشتعال کے مارے ہمدان کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ اس اندیکھے کزن کو شوٹ کر دے۔ بیٹا مجھے دکھ ہوا کہ تم ان حالات سے گزری۔ تمہیں پہلے نمبر پر ہم سے رابطہ کرنے کا خیال نہ آیا۔ پناہ کی تلاش میں ملتان تک چلی گئی۔ تم صرف ایک بار مجھ سے رابطہ کرتی، میں تمہیں تمہارے ماموں کے گھر سے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے ساتھ لاتا، تمہارے اس ماموزاد سے بھی نمٹ لیتا۔ ابرار احمد نے بھی غم و غصے کا اظہار کیا۔ میری عقل معاف ہو چکی تھی انکل، میں تو نانی جان کے بچھڑنے کا غم بھی محسوس نہیں کر پا رہی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میں ان کے بغیر جی نہیں پاؤں گی، لیکن میں بہت ڈھیٹ واقعہ ہوئی ہوں۔ مما کا غم بھی بآسانی جھیل گئی اور اب نانی جان کے بچھڑنے کا صدمہ بھی اتنی آسانی سے سہار لیا۔
اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ نائلہ نے اسے بے ساختہ خود سے لپٹا لیا۔ اب تم اکیلی نہیں ہو بیٹا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ سب پریشانیاں ذہن سے جھٹک دو، اپنی نانی کے لیے دعائیں مغفرت کرو، ان کے لیے آنسو بھی ضرور بہاؤ، لیکن بے سائبانی کے جس احساس نے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اس احساس سے اپنا پیچھا چھڑا لو۔ نائلہ اسے اپنے ساتھ لگائے نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ تابین کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، لیکن اس بار کسی نے ان آنسوؤں کو بہنے سے نہ روکا۔ سب جانتے تھے کہ اس وقت ان آنسوؤں کا بہنا ہی بہتر ہے۔ ہفتہ 10 دن میں تابین کی حالت میں خاصی بہتری آئی تھی۔ ابرار انکل کی فیملی کا خلوص بھرا رویہ دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگ بھیگ جاتی۔ ان لوگوں کی اپنائیت اور خلوص اپنی جگہ، لیکن وہ یہاں مستقل قیام نہ کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ اپنے غم کو اپنی طاقت بناتے ہوئے اپنی زندگی آپ جینا چاہتی تھی۔ مسئلہ پیسے کا نہ تھا۔ رجب بابا نے اس کے اکاؤنٹ میں معقول رقم جمع کروائی ہوئی تھی۔ اگرچہ تابش ماموں کے انتقال کے بعد نانی اور اس کی گزر بسر انہی پیسوں سے ہوتی تھی، لیکن ابھی تابین کے پاس ایک معقول رقم کے علاوہ نانی اور امی کے زیورات بھی موجود تھے۔ وہ زیور جو نانی نے اس کی شادی کی خاطر سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ جانے کیسے کامران نے وہ زیور چرا لیے تھے، لیکن آبدہ ممانی کی مہربانی سے وہ زیورات اب تابین کی ملکیت تھے۔ جاب کرنا اس کی فوری ضرورت اور مجبوری نہ تھی، لیکن وہ اب اپنے بلبوتے پر نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی۔ ڈپریشن کے جس فیز سے وہ گزر رہی تھی اس کا حل بھی ذہنی مصروفیت میں ہی چھپا تھا۔ ابرار انکل نے اس کی ذہنی کیفیت سمجھتے ہوئے اسے نوکری کی اجازت دے دی تھی، لیکن کسی ویمن ہاسٹل میں شفٹ ہونے کا سن کر وہ سخت خفا ہوئے تھے۔ لیکن میں یہاں کب تک رہ سکتی ہوں انکل؟ وہ بیچارگی سے بولی۔ جب تک کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر میں تمہیں تمہارے گھر کا نہ کر دوں بیٹا۔ بیٹیاں باپ پر بوجھ نہیں ہوتی، لیکن انہی بیٹیوں کو اپنے گھر سے رخصت کرنا پڑتا ہے۔ وہ وقت آنے پر میں خود تمہیں اس گھر سے رخصت کروں گا، اس سے پہلے کہیں اور جا کر قیام کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتا۔ ابرار صاحب کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ میں شادی سے انکاری نہیں ہوں انکل، لیکن آپ بھی میری طرح حقیقت پسند بن کر سوچیں تو یہ کام ہرگز آسان نہیں ہے۔ ایک یتیم لڑکی جس کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی سگا رشتہ دار سرپرستی کو موجود ہے، کوئی اچھی فیملی مجھ جیسی لڑکی کو اپنانے پر تیار نہیں ہوگی۔ نانی بیچاری زندگی کی آخری سانسوں تک میری شادی کی کوششیں کرتی رہی، لیکن ناکامی ان کا مقدر بنی۔ میں کم از کم شادی کو اپنا مقصد حیات بنا کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی۔ آپ لوگوں کی محبت اور خلوص پر بھی مجھے کوئی شبہ نہیں، لیکن خود کو میری جگہ رکھ کر سوچیں ابرار انکل، احسان مندی کی زندگی گزارنا خوددار طبیعت کے لیے کسی تازیانے سے کم نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ یہ بات سن کر ہرٹ ہوں گے، آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن مجھے سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ نائلہ آنٹی، آپ ہی سمجھائیں نا ابرار انکل کو۔ اس نے بیچارگی بھرے انداز میں نائلہ کی مدد چاہی۔ نائلہ نے اس وقت تو اس کی بات کی تائید سے گریز کیا، لیکن اکیلے میں ابرار کو سمجھایا تھا۔ صحیح ہی تو کہہ رہی ہے تابین، ہمارے گھر یوں کب تک رہ سکتی ہے؟ کل کو ہمدان کی بیوی گھر آ جائے گی، ہو سکتا ہے اسے تابین کا وجود گوارا نہ ہو۔ بیویاں ویسے بھی بڑی پوزیسو ہوتی ہیں۔ تابین کم عمر ہے، خوبصورت ہے، ابیش کو تابین کی موجودگی پر اعتراض ہو سکتا ہے، اور تابین جتنی حساس اور خوددار لڑکی ہے وہ ہمدان کی بیوی کی ناگواری فوراً بھانپ لے گی، پھر وہ خود یہ گھر چھوڑنے میں ذرا دیر نہیں لگائے گی۔ لیکن اس صورت میں ہمدان اور ابیش کے تعلقات میں بھی دراڑ آ سکتی ہے۔ نائلہ بہت دور کی سوچ رہی تھی، اور ابرار تعصب اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں گھرے شریک حیات کو دیکھتے رہ گئے۔ تو میں ان باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کروں کہ تابین کے لیے آپ کی ہمدردی فقط ڈھکوسلا تھی؟ مطلب کیا ہے آپ کا؟ مجھے تابین سے کوئی ہمدردی نہیں، اور میں اس کی دلجوئی کی جو کوششیں کر رہی ہوں وہ فقط ڈرامہ تھی۔ اپنی نیت پر شک کیے جانے پر نائلہ کو شدید صدمہ ہوا تھا۔ اگر آپ تابین کو بیٹی کہنے کے ساتھ دل سے بیٹی سمجھتی تو اتنی آسانی سے یہ باتیں نہ کر ڈالتی۔ فرض کیا تابین ہماری سگی بیٹی ہوتی، کسی کرائسس سے گزر رہی ہوتی، اور ہماری بہو کو اس کا وجود گوارا نہ ہوتا، تو آپ ایسی بہو کو چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکالتی یا اپنی بیٹی کو ہی گھر بدر کر دیتی؟ ابرار خفگی بھرے لہجے میں استفسار کر رہے تھے۔ بات آپ نہیں سمجھ رہے ہیں ابرار صاحب، حقیقت یہ ہی ہے کہ تابین ہماری سگی بیٹی نہیں ہے۔ ہمدان کی بیوی جو کوئی بھی ہوتی، وہ تابین کی موجودگی پر اعتراض کر سکتی ہے۔ میں صرف ابیش کے حوالے سے یہ بات نہیں کر رہی ہوں، اور ہم تابین کو بے یار و مددگار تھوڑی چھوڑیں گے۔ وہ یہاں آتی جاتی رہے گی، ہم اس کے پاس چکر لگائیں گے۔
میں اس کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی، ہم اسے اسی گھر سے بیٹیوں کی طرح رخصت کریں گے۔ نائلہ نے رسانیت بھرے انداز میں شوہر کو قائل کرنا چاہا۔ وہ اچھا سا لڑکا ہمارا اپنا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ اس بارے میں کیوں غور نہیں کرتی؟ ابرار ذرا دھیرے سے بولے تھے۔ نائلہ ان کی بات سن کر ششدر رہ گئی تھی۔ وہ نگاہوں میں بے یقینی سموئے شوہر کو تکنے لگی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، ہم نے ہمدان کی بات پکی کر دی ہے اور چند ماہ بعد اس کی شادی ہے۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے خفگی بھرے انداز میں شوہر کو یاد کروانے کی کوشش کی۔ میں بھی کول سے پھرنے والوں میں سے نہیں ہوں، لیکن بعض اوقات حالات انسان کو فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تابین کے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈنا اتنا آسان نہیں ہے نائلہ۔ لوگ بغیر فیملی کی بچی کو اپناتے ہوئے 100 بار سوچیں گے، جبکہ ہمارے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم تابین کے ماں باپ سے واقف ہیں، اس کا ماضی ہمارے سامنے ہے۔ ہم بنا کسی ہچکچاہٹ کے دل کی آمادگی اور بھرپور خوشی کے ساتھ اپنے گھر کی رونق بنائیں گے۔ آپ خود بتائیں، جب سے وہ یہاں آئی ہے ہمیں زندگی میں بیٹی کی کمی محسوس نہیں ہو رہی نا؟ خدمت گزار، فرمانبردار، سلیقہ مند۔ اور ابیش کا کیا ہوگا ابرار؟ اس بچی کو کس جرم کی سزا ملے گی؟ نائلہ نے کاٹ کھانے والے انداز میں شوہر کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ابیش کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں، ہم اس کے گھر والوں کو ساری صورتحال بتا کر ان سے معذرت کر لیتے ہیں۔ میں ان کی اس دل آزاری پر خود ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا۔ ابرار احمد بولے، لیکن اب نائلہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ آپ کو اس پرائی بچی سے اتنی ہمدردی، اتنی محبت ہو گئی ہے کہ آپ میرے دل کی خوشیاں اجاڑ رہے ہیں۔ ہمدان میرا اکلوتا بیٹا ہے ابرار صاحب۔ میں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے جو خواب، جو خواہش، جو ارمان مدتوں سے اپنے دل میں دبا رکھے ہیں، آپ انہیں تاراج مت کریں۔ اور پھر میرے ہمدان میں کیا کمی ہے جو میں تابین جیسی لڑکی اس کے پلے باندھ دوں؟ وہ حسن بھائی کی بیٹی ہے، فقط یہ شناخت کافی نہیں۔ وہ تو بمشکل چند ماہ کی تھی جب حسن بھائی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کی تربیت باپ کے ہاتھوں انجام نہیں پائی ہے۔ ماں خود ایک طویل عرصہ بیماری بھگت کر دنیا سے رخصت ہوئی۔ ہم ناواقف ہیں کہ تابین کن حالات میں بحرین سے واپس لوٹی۔ کراچی ہمارے پاس پہنچنے تک اس نے ہمیں اپنی جو بھی داستان سنائی ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے اس میں سچ کے ساتھ جھوٹ کی کتنی آمیزش ہے۔ میں فقط اس لیے اس لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی کہ اس کی ولدیت میں حسن عمر کا نام درج ہے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ مشکوک کردار والی وہ لڑکی میری بہو بننے کے قابل ہے؟ نائلہ بول بول کر ہانپ گئی تھی۔ او میرے خدا، تمہارے دل میں اس بچی کے لیے اتنا زہر چھپا ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس بار ششدر رہنے کی باری ابرار احمد کی تھی۔ نائلہ شوہر پر تیکھی نگاہیں ڈال کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ابرار احمد کا تعصب کم ہونے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ انہوں نے دل کا بوجھ بیٹے کے سامنے ہلکا کیا۔ بیوی نے جو نشتر زبان سے چلائے تھے، ہمدان کو سب کہہ سنایا۔ غصے کو اسی لیے حرام کہا گیا ہے ابو جی۔ امی نے جو باتیں کی وہ یقیناً ان کے لاشعور میں دبی چھپی ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تابین سے ہمدردی نہیں رکھتی تھی۔ آپ نے ان کے جذبات کا خیال کیے بنا جو یک طرفہ فیصلہ سنایا، اس سے وہ اشتعال میں آ گئی، اور غصے میں تو انسان کے منہ سے کچھ بھی انٹ شنٹ نکل سکتا ہے۔ ہمدان نے ماں کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ کمرے کی طرف آتی نائلہ، جو باپ بیٹے کی گفتگو سن کر ٹھٹک کر رکی تھی اور ایک سائیڈ پر ہو کر چپکے سے باقی بات سننے لگی تھی، انہیں ہمدان پر بے ساختہ پیار آیا۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا ان کا بیٹا، وہ واقعی غصے میں زیادہ بول گئی تھی۔ تابین سے انہیں روز اول سے ہمدردی تھی، وہ اس کی زندگی کی خوشیوں کے لیے دعا گو رہتی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کی زندگی کی خوشیاں ہی اس کی جھولی میں ڈال دیتی۔ تابین تو بعد میں آئی ہے ہمدان، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ وہ لڑکی ابیش کبھی میرے جی کو نہیں بھائی۔ پتہ نہیں تمہاری ماں کو اس میں ایسے کون سے سرخاب کے پر نظر آئے ہیں جو اسے بہو بنانے کو اتاولی ہو گئی، ورنہ مجھے وہ بچی تمہارے مزاج کی لگتی ہی نہیں۔ ابرار اپنی دلی کیفیت بتا رہے تھے۔ باہر کھڑی نائلہ کو پھر تاؤ چڑھا۔ انہیں لگا ابرار احمد بیٹے کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو ہمیشہ سے طے تھا ابو کہ مجھے شادی امی کی پسند سے کرنی ہے، اب آگے میری قسمت۔ ہمدان نے جانے کیوں ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ سچ کہو، تمہیں تابین پر ترس نہیں آتا؟ کیا وہ لڑکی جو زندگی کی اتنی کٹھنائیاں جھیل چکی ہے، اس کا زندگی کی خوشیوں پر کوئی حق نہیں؟ ابیش کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے۔ عام مڈل کلاس گھرانوں میں لڑکی کی منگنی ٹوٹنا کتنا معیوب تصور کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اس بات سے ذرا فرق نہیں پڑے گا، اسے کوئی اور اچھا رشتہ آسانی سے مل جائے گا۔
اگر تمہاری اور ابیش کی ذہنی ہم آہنگی پروان چڑھ چکی ہوتی تو میں تمہیں کبھی مجبور نہ کرتا، لیکن تم تو خود صرف ماں کی پسند پر یہ رشتہ نبھا رہے ہو۔ اگر ہمت کر کے ماں کے سامنے انکار کر دو، بلکہ خود اپنے منہ سے تابین کے لیے پسندیدگی کا اقرار کر لو، تو نائلہ مجبوری کے عالم میں ہی صحیح پر تمہاری خوشی کی خاطر مان جائے گی۔ ابرار بیٹے کو پٹیاں پڑھائے جا رہے تھے اور باہر کھڑی نائلہ کا فشار خون بڑھتا جا رہا تھا۔ فرض کریں ابو جی، میں امی کے سامنے تابین کے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتا ہوں، شاید امی مان بھی جائیں، لیکن وہ کبھی بھی دل سے تابین کو بہو کے روپ میں قبول نہیں کریں گی۔ میں اپنے دل کی خوشی کی خاطر اس لڑکی کی خودداری اور عزت نفس کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں جو ترس کھا کر مجبوری یا ہمدردی کی بنا پر زندگی کا حصہ بنائی جائے۔ وہ تو کسی اعزاز کی طرح زندگی میں شامل کیے جانے کی حقدار ہے۔ اسے اس گھر سے جو محبت اور اپنائیت ملی ہے وہ اس سے مت چھینیے۔ کوشش اور دعا کریں کہ کوئی بہت اچھا سا بندہ اس کا ہم سفر بنے۔ بدقسمتی سے میں وہ خوش قسمت کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمدان ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں باپ سے مخاطب تھا۔ اپنی تجویز رد کیے جانے پر ابرار احمد ملول تھے۔ وہ بیٹے کے لہجے کی دل گرفتی محسوس ہی نہ کر پائے۔ نائلہ ماں تھی، بیٹے کی رمز شناس، اس کے لہجے کا کرب انہیں بے چین کر گیا تھا۔ اسی لیے جو وہ تابین کے اس گھر میں مستقل قیام کی مخالف تھی، ہمدان کی اس سے ہمدردی اور انسیت اب محبت کا روپ دھارنے لگی تھی۔ ابیش کے گھر والوں سے مشورہ کر کے جلد ہی شادی کی تاریخ طے کرنی پڑے گی۔ ابیش جیسی حسین بیوی کو پا کر وقتی ہمدردی کا یہ بخار خود بخود اتر جائے گا۔ نائلہ نے دل میں ارادہ باندھا، پھر انہی قدموں واپس پلٹ گئی۔ ہمدان ہرگز نہ چاہتا تھا کہ تابین نائلہ کا بدلہ بدلہ روپ محسوس کر پائے۔ اس نے تابین کی جاب اور رہائش کا بندوبست کر دیا تھا۔ فرا آنٹی اس کے گہرے دوست حسان کی خالہ تھی۔ متمول گھرانے سے تعلق تھا، شوہر کا وسیع کاروبار تھا، لیکن اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ اس محرومی کو جی کا روگ بنانے کی بجائے دونوں میاں بیوی نے فلاحی کاموں میں جی لگا لیا تھا۔ فرا آنٹی نے بے سہارا عورتوں کے لیے چھوٹا سا شیلٹر ہوم بنایا ہوا تھا۔ پہلے ان کی بھانجیاں ان کا رائٹ ہینڈ بنی ہوئی تھی۔ شادیوں کے بعد وہ خالہ کے کام میں ان کا اتنا ہاتھ نہ بٹا پا رہی تھی۔ انہیں ایک معاون کی ضرورت تھی جو حساب کتاب بھی دیکھ سکے۔ تابین نے اکنامکس میں BS کیا تھا۔ وہ اس جاب کے تقاضوں پر پورا اترتی تھی۔ تجربہ تو وقت کے ساتھ ہی آنا تھا، اور فرا آنٹی نے کہا تھا کہ وہ اسے بھرپور گائیڈنس فراہم کریں گی۔ اس شیلٹر ہوم میں تمہیں تمام سہولیات سے مزین ایک کمرہ فراہم کیا جا سکتا ہے، لیکن تمہیں اس کا کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ ہمدان نے اسے مخاطب کیا تھا۔ مجھے منظور ہے، تابین نے فوری رضامندی دے دی تھی۔ فی الحال تنخواہ اتنی زیادہ نہیں ہے، کام سیکھ لو، کچھ تجربہ حاصل کر لو، پھر تنخواہ بڑھانے کے متعلق بھی بات کی جا سکتی ہے۔ ہمدان کے کہنے پر تابین نے فوراً نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تنخواہ ٹھیک ٹھاک ہے، بلکہ میرے لحاظ سے تو کافی زیادہ ہے۔ آپ ان سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ میں تو آپ کی شکر گزار ہوں جو آپ نے میرے لیے اتنی اچھی جاب ڈھونڈی۔ پیسوں کا کیا ہے، اصل چیز سکون قلب ہے جو مجھے یقیناً یہاں کام کر کے حاصل ہو جائے گا۔ آپ نے فرا آنٹی اور ان کے ادارے کے متعلق جو کچھ بتایا ہے، میں ان سے بہت متاثر ہوئی ہوں۔ میں کوشش کروں گی کہ نیکی کے اس کام میں اپنی حیثیت کے مطابق میں بھی اپنا حصہ ڈال سکوں۔ ہمدان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ آج کتنے دنوں بعد اسے ان آنکھوں کی وہ جگمگاہٹ دیکھنے کو ملی تھی جس نے پہلی ملاقات میں ہی اسے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ اگلے دن ہی وہ وہاں شفٹ ہو گئی تھی۔ ابرار احمد اس کے جانے پر اداس تھے۔ میں آتی جاتی رہوں گی انکل، بلکہ ہر اتوار آپ کے سر پر سوار ہو کر گزارا کروں گی۔ اس نے انہیں مسکرا کر تسلی دی۔ ابرار احمد بھی محبت سے اس کا سر تھپ تھپا کر مسکرا دیے۔ نائلہ نے گو اس کے جانے پر سکون کا سانس لیا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس کی کمی بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس لڑکی نے غیر محسوس طریقے سے اس گھر کے مکینوں کو اپنا عادی بنا لیا تھا۔ بنا جتائے، بنا شور مچائے وہ گھر کے کتنے ہی کام نپٹاتی رہتی تھی۔ آپ تابین کے لیے اپنا دل صاف کر لیں امی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ ابو کے دل میں جو خیال آیا وہ ان کا ذاتی خیال تھا، تابین کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ وہ اس گھر کی مستقل مکین بننے کی نیت سے نہیں آئی تھی۔ اس نے اپنے ارادے سے پہلے دن ہی سب کو آگاہ کر دیا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے اسے فقط چند روز کی مہلت درکار تھی، اور وہ کہے کے مطابق یہاں سے چلی گئی ہے۔ ہمدان نے تابین کی طرف سے ماں کا دل صاف کرنے کی کوشش کی۔ بات کا حرف حرف سچا تھا۔ نائلہ نے اس بات میں سر ہلا کر بیٹے کو مسکرا کر دیکھا، گویا اس کی بات سے اتفاق کر لیا ہو۔
لیکن بیٹے کا یہ سنجیدہ سا روپ ان سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ ہر وقت ہنستے مسکرانے والے بیٹے کو جانے کس کی نظر لگ گئی تھی کہ وہ مسکرانا ہی بھول گیا۔ نائلہ اب جلد از جلد اس کے سر پر صحرا سجانا چاہتی تھی۔ اس کی روٹھی مسکراہٹ واپس لانے کا فقط یہی طریقہ ان کی سمجھ میں آتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابیش کے گھر والے جو پہلے جلد شادی کے خواہش مند تھے، اب انہوں نے اس معاملے پر چپ سادھ لی تھی، بلکہ نائلہ کو اب ان لوگوں کے انداز میں گرم جوشی بھی مفقود لگتی تھی۔ وہ 2 بار ابیش کے گھر گئی تھی، لیکن ابیش کی ممی کسی ضروری کام کا کہہ کر 10-15 منٹ کی کمپنی دینے کے بعد معذرت کرتے ہوئے اٹھ جاتی۔ پہلے ابیش کا آنٹی جی کہتے منہ نہ سوکھتا تھا، لیکن اب وہ بھی فقط سلام کر کے جانے گھر کے کس کونے میں غائب ہو جاتی۔ تمہارا ابیش سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ نائلہ کا پہلا شک اپنی اولاد کی طرف ہی کیا۔ بات ہو تبھی تو جھگڑے کی نوبت آتی ہے امی۔ وہ محترمہ تو جانے آج کل کہاں غائب ہیں۔ پہلے فون کر کر کے سر کھا لیتی تھی، اب اتنے دنوں سے کوئی رابطہ نہیں۔ میں نے پرسوں حیران ہو کر خود رابطہ کرنا چاہا، تب بھی اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ میں آج کل خاصا ریلیکس ہوں۔ پرسوں اسے فون کرتے ہوئے دل میں یہی دعا کر رہا تھا کہ وہ فون نہ ہی اٹھائے۔ قبولیت کی گھڑی تھی، دعا فوراً قبول ہو گئی۔ ہمدان اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا، لیکن نائلہ کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ اگلے ہی دن وہ فرحت کے پاس گئی تھی، ان کی گہری سہیلی ابیش کی چچی، جس کی معرفت سے یہ رشتہ انجام پایا تھا۔ جانے سے پہلے وہ فرحت کو اپنی آمد کی اطلاع دینا بھول گئی تھی۔ ویسے بھی وہ ان کی اتنی اچھی سہیلی تھی کہ اس کے گھر جانے کے لیے ان رسمی تکلفات کی ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ بیگم صاحبہ لاؤنج میں ہے، چھوٹی بی بی بھی آئی ہوئی ہے، ملازمہ نے انہیں اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، میں وہاں ہی چلی جاتی ہوں، تم نمٹاتی رہو اپنا کام۔ انہوں نے سغرا کو مخاطب کیا۔ وہ سر ہلاتی پلٹ گئی۔ فرحت کی شادی شدہ بیٹی نوین کا گھر قریب تھا، وہ اکثر ماں کے پاس ہی پائی جاتی۔ اب بھی لاؤنج سے اسی کے ہنسنے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ نائلہ لاؤنج کے قریب پہنچی تو نوین کے کھلکھلاتے فکرے نے ان کے قدم جکڑ لیے۔ ابیش نے تو اب انکل جبران کے بیٹے اسامہ کو پھانس لیا ہے ممی، اب آپ کی بیچاری سہیلی کا کیا بنے گا؟ اتنے ارمانوں سے انہوں نے یہ رشتہ جوڑا تھا۔ ہماری بلا سے جو بھی بنے۔ جب میں نے یہ رشتہ کروایا تو تمہارا بھائی یاسر اس منحوس ابیش کے عشق میں گوڈے گٹوں سمیت گرفتار تھا۔ میں نے ذاتی دلچسپی لے کر ہمدان اور ابیش کا رشتہ کروایا۔ ریبا بھابی بھی بیٹی کے کرتوتوں سے آگاہ تھی، جانتی تھی میں تو مر کر بھی یاسر اور ابیش کا رشتہ نہیں ہونے دوں گی، اسی لیے ہمدان کے رشتے پر راضی ہو گئی۔ فرحت بول رہی تھی، نائلہ صدمے اور تعصب سے اپنی خیر خواہ گہری سہیلی کی باتیں سن رہی تھی۔ ابیش نے بھی تو جازی سے دوستی میں ہر حد پار کر لی تھی ممی۔ اریبا تائی کے تعلقات کام آئے، گائناکولوجسٹ ان کی گہری سہیلی تھی، ورنہ 2.5-3 ماہ کا مسئلہ حل کروانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ نوین کی بات نے تو گویا نائلہ کے وجود کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ ویسے میں خود اب سوچتی ہوں، خواہ مخواہ بیچاری نائلہ کو پھنسایا۔ جب ابیش کا کارنامہ یاسر پر کھلا تھا تب تو اس نے خود ہی کانوں کو ہاتھ لگا لیے تھے۔ مرد خوبصورت بیوی کی چاہ تو رکھتا ہے، لیکن بد کرداری پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ شکر ہے یہ بات تمہارے بھائی کی عقل میں سما گئی ہے۔ تو وہ جبران انکل کا اسامہ، کیا اسے ابیش کے کارناموں کی خبر نہ ہوگی؟ سوشل سرکل تو ایک ہی ہے، نوین پوچھ رہی تھی۔ اسامہ خود کون سا دودھ کا دھلا ہے؟ جبران بھائی خود اس کی نالائکیوں سے عاجز ہے۔ میں نے تو سنا ہے اسامہ اور ابیش کی شادی پر راضی ہو گئے ہیں، اس شادی میں ان کا بزنس انٹرسٹ بھی ہے۔ شادی کے بعد اسامہ بیوی کو لے کر کینیڈا شفٹ ہو جائے گا۔ فرحت مصدقہ معلومات کی روشنی میں بیٹی کو تازہ ترین خبریں فراہم کر رہی تھی۔ نائلہ سے اب اپنے قدموں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے وجود کو گھسیٹتی وہ جس طرح واپس پلٹی تھی، یہ ان کا رب ہی جانتا تھا۔ اپنے ذہن کے پردے پر گزشتہ واقعات فلم کی طرح چلنے لگے۔ جن دنوں ابیش اور ہمدان کا رشتہ طے ہونے کے فائنل مراحل چل رہے تھے تو ابیش کی طبیعت ان دنوں بہت خراب ہو گئی تھی۔ نائلہ ہر دوسرے دن اس کا حال احوال پوچھنے جاتی تھی۔ فوڈ پوائزننگ سے بیچاری بچی کیسی نڈھال اور کمزور ہو گئی تھی، بستر سے اس کی ممی ہی اسے سہارا دے کر اٹھاتی۔ نائلہ اسے جلد صحت یابی کے لیے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازتی۔ آج کل کے بچے بات بھی تو نہیں مانتے نا نائلہ بھابی، ہوٹلنگ سے باز نہیں آتے، ایڈونچر کے شوق میں دوستوں کے ساتھ جانے کس ڈھابے پر کیا البلا کھا لیا۔ فوڈ پوائزننگ تو ہونی ہی تھی۔ ابیش کی ممی اس پر خفا ہوتی، ابیش منہ بسور کر سر جھکا لیتی اور نائلہ کو تو اس کی اس حرکت پر بھی پیار آتا۔
اپنے شہزادے کے لیے انہوں نے ایک شہزادی کا انتخاب کیا تھا، شہر کے معزز ترین گھرانے کی خوبصورت ترین لڑکی۔ وہ اپنے انتخاب پر نازا اور مسرور تھی، اور جب ان لوگوں نے ہمدان کو سند قبولیت بخش دی تو نائلہ کے قدم خوشی کے مارے زمین پر ہی نہ ٹک رہے تھے۔ اب اتنے مہینے گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے لڑکی منتخب نہیں کی تھی، بلکہ لڑکی والوں نے انہیں منتخب کیا تھا، بیوقوف بنانے کے لیے۔ ابرار کا روز اول سے اس رشتے پر جی نہیں ٹھہرتا تھا۔ خوبصورت، دولت مند اور ماڈرن ہونا کوئی برائی نہیں، لیکن جانے کیوں نائلہ بیگم مجھے یہ بچی ابیش اپنے ہمدان کے جوڑ کی نہیں لگتی۔ نائلہ نے شوہر کی کسی بھی بات کو درخور اعتنا نہ جانا تھا، اور ان کا ہمدان کس فرمانبرداری سے اس نے زندگی کے فیصلے کا اختیار انہیں سونپ رکھا تھا۔ اس کا دل بھی یقیناً اس رشتے پر مطمئن نہیں تھا۔ جب وہ ماں سے پوچھتا تھا، آپ کو لگتا ہے امی ابیش میرے مزاج کی ہے، بیٹے کو فوراً ڈھیروں تسلیوں سے نواز دیا کرتی۔ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے آپ کو شوہر کی پسند کے مطابق ڈھال لیتی ہیں۔ انہوں نے ہمدان کو یہی سمجھایا۔ ہمدان نے آگے سے مزید بحث نہ کی تھی۔ اپنے ہمدان کے لیے لڑکی کے انتخاب میں وہ کس فاش غلطی کی مرتکب ہو گئی تھی؟ نائلہ کی بے یقینی ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ ابھی صرف بے یقینی تھی اور بے تحاشا صدمہ، لیکن پھر انہیں اپنے کہے الفاظ کی بازگشت سنائی دینے لگی۔ ایک معصوم، باحیا اور پاک باز بچی کو کس آسانی سے انہوں نے مشکوک کردار کی لڑکی قرار دے دیا تھا۔ وہ جس کے ماضی سے ناواقف تھی، انہوں نے اس کے چہرے سے چھلکتی معصومیت اور آنکھوں سے جھانکتی سچائی کو ناکافی جانا تھا۔ جب تک وہ ابرار کے دوست کی بیٹی کی حیثیت سے گھر میں رہ رہی تھی، نائلہ نے اسے ہمدردی کے قابل جانا، لیکن جب ابرار احمد نے اسے بہو بنانے کی بات کی تو وہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ چاہے غصے کے عالم میں ہی صحیح، لیکن انہوں نے کتنا اناپ شناپ بولا تھا۔ اپنے کہے پر بعد میں وقتی پچھتاوا بھی ہوا، لیکن انہوں نے رب کے حضور توبہ تک نہ کی۔ اب ندامت کے احساس سے ان کا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ رب مہربان تھا جو وقت گزرنے سے پہلے انہیں ابیش کی حقیقت پتہ چل گئی۔ اگر ہمدان کی شادی اس لڑکی سے ہو جاتی تو ان کے بیٹے کی زندگی ہی برباد ہو جاتی۔ نائلہ سوچ سوچ کر رو رہی تھی۔ گھر واپسی پر ابرار بیوی کی حالت دیکھ کر بری طرح پریشان ہو گئے۔ نائلہ انہیں کس منہ سے یہ سب بتاتی؟ وہ بس آنسو بہائی گئی تھی۔ بیٹے کا رشتہ ہی ختم ہوا ہے نا، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابیش دنیا کی آخری لڑکی تو نہیں تھی۔ ہمدان کو ابیش سے اچھی لڑکی کا ساتھ ملے گا، دیکھ لینا تم۔ وہ بیوی کو تسلی دے رہے تھے۔ نائلہ رونا بھول کر حیرت سے شوہر کو تکنے لگی۔ انہوں نے ابرار احمد سے ایک لفظ نہ کہا تھا، پھر انہیں کیا الہام ہوا تھا کہ وہ ہمدان اور ابیش کا رشتہ ختم کر رہی ہیں؟ ابرار نے ان کی حیرت بھانپ کر خود ہی بتایا، تمہارے گھر سے نکلنے کے کچھ دیر بعد ابیش کے باپ کا فون آیا تھا، معذرت کے ساتھ رشتہ ختم کر دیا ہے۔ ان کے بزنس سرکل میں سے ابیش کا رشتہ آیا ہے۔ نعمان صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیے ابرار بھائی، زندگی بچوں نے گزارنی ہے تو ہمیں ان کی پسند ناپسند کو اہمیت دینی پڑے گی۔ ابیش کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمدان اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے وہ اس شادی پر راضی نہیں ہو رہی۔ مجھے موصوف پر غصہ تو بڑا آیا، لیکن پھر میں نے بھی صاف کہہ دیا کہ میرا ہمدان خود اس شادی پر تیار نہیں، اس لیے ہماری طرف سے بھی انکار ہے۔ بس مجھے تمہاری فکر تھی کہ تم یہ خبر سن کر کیسا ریئیکٹ کرو گی، لیکن شاید تمہیں یہ سب اپنی سہیلی سے پتہ چل گیا ہوگا۔ میرے خدشے کے عین مطابق تم نے یہ خبر دل پر لے لی۔ خدا کے لیے بیوی حوصلہ پکڑو، وہ لڑکی ہمدان کے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ یہ حقیقت مان لوگی تو صبر آ جائے گا۔ ابرار بیوی کو تسلی دے رہے تھے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں ابرار، میں اس لیے نہیں رو رہی کہ مجھے یہ رشتہ ٹوٹنے کا غم ہے۔ نائلہ نے رندی ہوئی آواز میں شوہر کی غلط فہمی دور کی۔ ابرار ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگے۔ نائلہ ندامت کے اشک بہاتی شوہر کو ساری بات بتانے لگی تھی۔ ہمدان آفس کے کام سے 4 روز کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر لوٹا تو ابیش سے رشتہ ٹوٹنے کی اطلاع ملی۔ اسے یوں لگا جیسے سر سے کوئی بھاری بوجھ سرک گیا ہو، البتہ ماں کا مطمئن چہرہ اسے حیران کر گیا تھا۔ آپ کو ان لوگوں کی جانب سے رشتہ ختم کیے جانے پر غصہ نہیں آیا ممی؟ وہ ماں کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ نائلہ محبت سے اس کے سر کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ مجھے غصہ صرف اس بات کا ہے بیٹے کہ میں نے انکار میں پہل کا موقع انہیں کیوں دیا۔ یہ انکار ہماری جانب سے ہونا چاہیے تھا۔ وہ لڑکی میرے بیٹے کے قابل ہی نہ تھی۔ میں تمہیں تفصیل نہیں بتا سکتی، لیکن وہ بہت ہلکے کردار کی لڑکی تھی۔ بس مجھے یہ سب بہت دیر میں پتہ چلا۔ چلیں چھوڑیں امی، مت بتائیں، یوں سمجھے دیر آئے درست آئے۔ ہمدان نے کریدنا مناسب نہ جانا۔
لیکن ہر معاملے میں دیر کرنا درست نہیں بیٹا جی۔ اس بار میں نے اور تمہارے ابو نے مل کر تمہارے لیے جو لڑکی منتخب کی ہے اسے جلد از جلد رخصت کروا کر اس گھر میں لانا ہے۔ کیا تم ایک بار پھر اپنی ماں کی پسند پر بھروسہ کرو گے؟ نائلہ کے پوچھنے پر ہمدان کے چہرے پر تاریک سا سایہ لہرایا، لیکن پھر اس نے ماں کی پوری بات پر غور کیا۔ آپ کہہ رہی ہیں آپ نے اور ابو نے مل کر، ہے نا امی؟ یہی کہا ہے نا آپ نے؟ وہ تصدیق چاہ رہا تھا۔ فرما برداری بہت اچھی صفت ہے میرے لال، لیکن ماں سے تو دل کا حال مت چھپایا کرو۔ چپکے چپکے تابین کو چاہتے رہے، مجھے بتانے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ انہوں نے بیٹے کو گھرکا۔ آپ نے ابیش نامی بلا میرے سر پر مسلط کر رکھی تھی، مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رشتہ نبھانا تھا، اور آپ کو بتانے سے کیا حاصل تھا؟ ابو جی کا حشر دیکھ نہیں لیا تھا میں نے؟ ان کے منہ سے تابین کا نام نکلا اور آپ نے ان پر چڑھائی شروع کر دی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر بیٹھا۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے بیٹا، اور تمہاری ماں بھی ایک عام انسان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس غلطی کی تلافی کا موقع مل رہا ہے۔ بس یہ دعا کرو کہ تابین مان جائے، میں اسے جلد از جلد اپنے گھر کی رونق بنانا چاہتی ہوں۔ ان محترمہ کی زندگی کو ایک نیا مقصد مل گیا ہے، شادی فی الحال اس کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ میرا خیال ہے وہ مشکل ہی مانے گی۔ پہلے آپ اور ابو کوشش کر کے دیکھ لیں، ناکامی کی صورت میں مجھے میدان میں کودنا ہوگا۔ ہمدان نے مسکرا کر ماں کو مخاطب کیا۔ آنے والے دنوں میں نائلہ ہمدان کے اندازے کی درستگی پر حیران رہ گئی تھی۔ تابین نے بہت لجاجت برے انداز میں ان سے معافی مانگی تھی، وہ فی الحال شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتی تھی۔ فرا آنٹی کے ساتھ کام کر کے میرا زاویہ نگاہ ہی بدل گیا ہے۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، جو مزہ اوروں کے لیے جینے میں ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنی جاب کے علاوہ رضاکارانہ طور پر اس ادارے کے دوسرے کاموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ وہ زندگی جو مجھے کسی بوجھ سے کم نہ لگتی تھی، اب مجھے جینے میں مزہ آنے لگا ہے۔ ابھی میں یہ زندگی مزید جینا چاہتی ہوں۔ فی الحال میری زندگی کی ترجیحات میں شادی کا آخری نمبر ہے۔ نائلہ نے تابین کا جواب ہمدان کو سنا کر اسے میدان میں کودنے کا اختیار دے دیا۔ وہ تابین کو کیسے مناتا، یہ انہوں نے ہمدان پر ہی چھوڑا تھا۔ ہمدان صبح شام تابین کو فون کر کے اس کا سر کھانے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی خود غرض ہو۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ شکوہ سن کر حیران ہوئی۔ نیکی کے کام اکیلے اکیلے کرنا چاہتی ہو؟ آج کل تم فرا آنٹی کا رائٹ ہینڈ بنی ہوئی ہو، شادی کے بعد میں تمہارا رائٹ ہینڈ بن جاؤں گا۔ کام کا زیادہ برڈن ہوگا تو لیفٹ ہینڈ بھی بن جاؤں گا۔ مجھ پر اعتبار تو کرو لڑکی، شادی کے بعد میں تم پر کام کے حوالے سے کوئی قدغن نہیں لگاؤں گا۔ آخر آپ مجھ سے ہی شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں ہمدان؟ تابین نے ضد ہو کر پوچھا۔ کیونکہ میری منگنی ٹوٹ چکی ہے اور مجھے دوسرا رشتہ ملنا بہت مشکل ہے، وہ مسکین صورت بنا کر کہتا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو رشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ مجھ جیسی لڑکی پر ترس کھا کر شادی کا احسان مت کریں۔ کیا مطلب تم جیسی لڑکی؟ ہمدان نے خفا ہو کر اس کی بات کاٹی۔ اس کی تشریح آپ نائلہ آنٹی سے کروائیں۔ تابین کے منہ سے پھسل گیا تھا۔ ہمدان سمجھ گیا تھا کہ جن دنوں ماں باپ کے مابین اس حوالے سے بحث مباحثہ ہوتا تھا وہ یقیناً تابین کے کانوں میں بھی پڑ گیا ہوگا۔ جب ہی تو اس نے شد و مت سے نوکری تلاش کرنا شروع کر دی تھی، اور جب ہمدان کے تعاون سے جاب اور رہائش کا بندوبست ہو گیا تو اس نے ابرار ہاؤس سے نکلنے میں ایک دن نہ لگایا تھا۔ ابرار انکل کی مرضی پر سر مت جھکائیں، نہ ہی نائلہ آنٹی کو اس رشتے کے لیے زبردستی راضی کریں۔ وہ آپ کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لیں گی۔ تھینک گاڈ تم نے اپنے تھیلے سے بلی باہر نکالی۔ یعنی وہ جاب وغیرہ جاری رکھنا اور فی الحال شادی نہ کرنا جیسی باتوں کے پیچھے اصل کہانی یہ تھی کہ تم سمجھ رہی ہو کہ ابو نے ہمیں اس رشتے پر زبردستی مجبور کیا ہے۔ ہمدان گویا بات کی تہہ تک پہنچا۔ شادی زور زبردستی سے باندھنے والا بندھن نہیں ہے ہمدان، نہ ہی ترس کھا کر۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تم پر ترس کھا کر شادی کر رہا ہوں؟ اسے اب تاؤ چڑھنے لگا تھا۔ ترس نہ سہی، ہمدردی کا نام دے لیں۔ وہ اپنے گمان کو ہی سچا سمجھتی تھی۔ دیکھو لڑکی، جہاں تک امی کا تعلق ہے تو وہ اپنی ذات کے متعلق تمہاری غلط فہمی خود دور کریں گی، لیکن میں تم سے یہ رشتہ نہ تو ترس کھا کر جوڑ رہا ہوں، نہ ہی ہمدردی کا عمل دخل ہے۔ ترس بہت چھوٹا لفظ ہے اور ہمدردی بہت بڑا۔ رشتہ جوڑنے کی ایک وجہ ایک تیسرا لفظ ہے جو نہ تو ترس کی طرح سا حرفی ہے، نہ ہی ہمدردی کے 6 حرفوں تک بڑا لفظ، بلکہ کیا بے پر کی ہانک رہے ہیں آپ؟ ہمدان کی باتیں سن کر اس کا دماغ چکرانے لگا تھا۔ وہ لفظ صرف 4 حرفوں پر مشتمل ہے، بوجھ سکتی ہو؟
ہمدان نے مسکرا کر کسوٹی کو آگے بڑھایا۔ میرا دماغ مت کھائے، میں فون بند کر رہی ہوں، وہ بیزار ہو کر بولی۔ میم سے شروع ہوتا ہے اور تے پر ختم ہوتا ہے۔ ہمدان نے اس کی بات سنی ہی نہ تھی۔ اب تو بوجھ لو لڑکی، کیا درمیان کا ہے اور بے بھی مجھے ہی بتانا پڑے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا اور لڑکی نے کھٹاک سے فون ہی بند کر دیا تھا۔ پہلے میں صرف اپنی نظروں میں شرمندہ تھی، میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ تم بھی میرے بدصورت روپ سے واقف ہو۔ میں نے تمہارے لیے بہت غلط الفاظ بولے، رب نے فوراً ہی مجھے آئینہ بھی دکھا دیا۔ میں نے رو رو کر اپنے رب سے معافی طلب کر لی، دل بھی پرسکون ہو گیا۔ لیکن جب سے ہمدان نے بتایا ہے بیٹا کہ تم میرے کہے لفظوں سے ہرٹ ہو کر گھر چھوڑ کر گئی تھی، تو میں خود سے نکاحیں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ ہمدان سے شادی کرنا نہ کرنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے، لیکن ہو سکے تو تم مجھے معاف کر دو۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ نائلہ آنٹی؟ تابین نے بے تحاشا شرمندہ ہوتے ہوئے ان کی بات کاٹی۔ آپ بہت اچھی ہیں، میں ہی کم ظرف ہوں جو چند لفظوں کو دل پر لگا لیا۔ آپ نے اور ابرار انکل نے اس وقت میرے سر پر ہاتھ رکھا جب میں بھری دنیا میں بالکل بے سائبان تھی۔ میں نے آپ کے کندھے سے سر ٹکا کر کب سے رکے ہوئے اپنے سارے آنسو بہائے تھے، ورنہ ٹینشن اور ڈپریشن کے مارے میرا ذہنی توازن الٹ جاتا۔ آپ نے میری ہر ممکن دل جوئی کی۔ میں آپ کا، ابرار انکل کا اور ہمدان تینوں کا احسان مرتے دم تک نہیں اتار سکتی۔ خدا کے لیے مجھے شرمندہ مت کریں۔ معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے۔ نہ میں ہمدان سے وہ بات کہتی، نہ آپ ہرٹ ہوتی۔ تابین شرمندہ ہو رہی تھی۔ اگر تم جیسی اجلے دل والی پیاری سی لڑکی میری ہمدان کی زندگی کا حصہ بننے سے انکاری ہے تو میرے بیٹے سے بڑھ کر کوئی بدقسمت نہ ہوگا۔ ہمدان کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا فیصلہ تمہاری ہاں یا نہ پر ہے۔ بتاؤ کیا کہتی ہو؟ انہوں نے پیار سے تابین کی تھوڑی چھو کر پوچھا۔ ابرار انکل اور آپ ہی میرے سرپرست ہیں، فیصلہ آپ ہی کیجئے۔ اب مزید انکار کفران نعمت تھا۔ وہ سر جھکا کر مسکراتے ہوئے بولی۔ نائلہ نے اسے بے ساختہ اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ایک وقت وہ تھا ہمدان جب میں خدا سے یہ دعا کرنے لگی تھی کہ مجھے حرام موت سے بچا لے، مجھے اپنی دادی، دادا، بابا کی طرح حادثاتی موت سے ہی ہمکنار کر دے۔ تابش ماموں کے انتقال کے بعد میں نے بہت کڑا وقت گزارا۔ کامران جب سے ہی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، لیکن تب نانی میری ڈھال تھی۔ نانی کے انتقال کے بعد میں جن حالات سے گزری وہ اب بھی مجھے ڈراؤنے خوابوں کی صورت بہت ستاتے ہیں۔ وہ وقت کسی طور میری یادداشت سے محو نہیں ہوتا۔ تابین ہمدان سے مخاطب تھی۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہونے کو آئے تھے اور ہمدان بہترین شوہر کے ساتھ ساتھ بہترین دوست بھی ثابت ہوا تھا۔ وہ بلا جھجک اس سے اپنی ہر بات، ہر احساس شیئر کر لیتی تھی۔ کل ہی اس نے اپنی پرانی سم جو کامران کے خوف کی وجہ سے نکالی ہوئی تھی دوبارہ فون میں لگائی تو آبدہ ممانی کے بے شمار پیغام موصول ہوئے۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ہمدان کے مشورے سے اس نے انہیں کال ملا لی تھی۔ آبدہ ممانی نے روتے ہوئے بتایا تھا کہ کامران کو ڈکیتی اور قتل کے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بدگماش دوستوں نے ہی اپنی جان بچانے کی خاطر اسے جھوٹے الزام میں پھنسایا۔ آبدہ ممانی اس سے معافی کی طلبگار تھی۔ وہ ایک پریشان حال ماں کو مزید کیا پریشان یا پشیمان کرتی۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ دل سے کامران کو معاف کر چکی ہے، لیکن دل کا حال وہ اپنے رفیق حیات سے ہی شیئر کر رہی تھی۔ میں نے زبانی کلامی تو کامران کو معاف کر دیا ہے، اس کی بریت کے لیے اللہ سے دعا بھی کر لوں گی، لیکن میں جانتی ہوں وہ دعا کھوکھلے الفاظ پر مشتمل ہوگی۔ شاید میں دل سے کبھی بھی کامران کو معاف نہ کر پاؤں۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ میرے ظرف کو اتنا بڑا کر دے کہ میں اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کو فراموش کر سکوں۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بول رہی تھی۔ اپنے خوفناک ماضی کو اب بھلا دو یار، اللہ کا شکر کرو اس نے تمہیں اتنا اچھا جیون ساتھی دیا۔ تم ایک خوبصورت زندگی کی شروعات کر چکی ہو، اب ماضی پر مٹی ڈال کر ذرا فیوچر پلاننگ کی بات کر لیتے ہیں۔ ہمدان نے اسے ماضی کی یادوں سے باہر نکالنے کے لیے ہلکا پھلکا انداز اختیار کیا، ورنہ اتنے دنوں سے وہ اس کی ہر بات بہت توجہ سے سن رہا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ خوفناک ماضی جو کسی پھانس کی طرح اس کے سینے میں گڑا ہے، وہ اس پھانس کو نکال کر اس پر اپنی محبت کا مرہم رکھ دے۔ تابین اس کی بات سن کر مسکرائی۔ مثلاً کون سی فیوچر پلاننگ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ دیکھو بیوی، بات دراصل یہ ہے کہ میں اکلوتا، میرا باپ اکلوتا، لیکن میرے ماں باپ کو ہمارے بچے درجن بھر چاہیے۔ بھرپور سنجیدگی کے ساتھ اس نے تابین کو باور کروایا۔ درجن بھر بچے؟ تابین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اچھا،
आधा दर्जन कर लो। वैसे देने वाली तो रब की ज़ात है, लेकिन हम अपनी ख्वाहिश और फरमाइश तो उसके सामने रख ही सकते हैं ना। तो फिर डन हुआ, आधा दर्जन मंजूर है ना तुम्हें? वो पूछ रहा था। ताबीन बिना जवाब दिए उसे घूरने लगी थी। ओके ओके, आधा दर्जन -2 यानी 4 बच्चे। अब मैं तुम्हारी किसी घूरी को खातिर में नहीं लाऊंगा। लेकिन हमदान, बच्चे तो 2 ही अच्छे होते हैं। ताबीन ज़रा मिनमनाकर बोली। हाँ तो ठीक है ना, 2 तो खुद बखुद अच्छे होंगे, बाकी 2 को हम मार पीट कर समझा बुझा कर कुछ प्यार मोहब्बत से सुधार लेंगे। वो तुरंत बोला था। बातों में भला आपसे कौन जीत सका है? ताबीन को हंसी आ गई थी। अगर तुम्हें पता लग जाए ना, यूं हंसते हुए तुम कैसे मेरे दिल में खुब जाती हो, तो हर वक्त टूथपेस्ट का इश्तिहार बनी रहो। हमदान के कहने पर वो दोबारा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत हूँ ताबीन, जो मुझे तुम जैसी बीवी का साथ मिला। वो उसे मोहब्बत पाश निगाहों से तक रहा था। इतना लंबा चौड़ा इजहार मोहब्बत करने की बजाय आप सीधा सीधा वो मशहूर ज़माना 3 लफ्ज़ी जुमला क्यों नहीं बोल देते? ताबीन पर भी उसकी सोहबत का असर होने लगा था, सो उसे मुस्कुराकर छेड़ा। कौन सा 3 हरफी जुमला? हमदान ने ना समझने की एक्टिंग की। वो जो आई से शुरू होता है। ताबीन शरीर हुई। मैं वाकई नहीं समझा। हमदान ने तजाहुल बरता। जो आई से शुरू होकर यू पर ख़त्म होता है। ताबीन उसकी एक्टिंग ना भांप पाई थी। हमदान ने भी चेहरे पर ना समझने वाला तासुर दिया। आई लव यू हमदान। ताबीन ने जैसे उसकी अक्ल पर मातम करते हुए उसे एक एक लफ्ज़ पर जोर देते जुमला याद करवाया था। लव यू टू जानू। हमदान ने मुस्कुराहट दबाते हुए ज़बरदस्ती का इजहार मोहब्बत वसूल किया था। ताबीन उसके बिछाए जाल में फंसने के बाद उसे घूरने के सिवा कुछ न कर पाई थी। इतनी घुमनघेरियों के बाद सही, पर अपनी जोजा मोहतरमा के लबों से मोहब्बत का इकरार तो सुनने को मिला। वो अब उसे हंसते हुए छेड़ रहा था। मोहब्बत तो मैं वाकई आपसे करने लगी हूँ, बेतहाशा बेहिसाब। ताबीन ने इकरार करने में कोई आर न समझा। लेकिन मैं तो अब तुमसे मोहब्बत नहीं करता। हमदान मुस्कुराकर बोला। ताबीन ने खफगी का मामूली सा इजहार भी न किया। जानती थी हमदान के लबों से अब मज़ीद कोई ऊट पटांग बात ही बरामद होगी, सो मुस्कुराते लबों से उसके अगले फ़िक्रे का इंतज़ार करने लगी। मुझे तो तुमसे वो हो गया है जो ऐन से शुरू होता है और काफ पर ख़त्म होता है। हमदान ने गहरी सांस खींचते हुए इतराफ़ के अंदाज में कहा था। ऐन और काफ के बीच का हरफ नहीं बूझोगी? वो मुस्कुराहट दबाए पूछ रहा था। आप बातों में लगाकर मेरा कितना वक्त ज़ाया करते हैं। अपना ऐन, शीन और काफ अपने पास संभाल कर रखें। मुझे अम्मी के साथ पड़ोस वाली मिसेस अकरम की खैरियत दरियाफ्त करने जाना है। उन बेचारी की तबीयत खासी ख़राब है। ताबीन उसके पास से उठ गई थी। अपने मरीज़े इश्क को छोड़कर पड़ोसियों की इयादत करने निकल खड़ी हुई हो, ये कोई इंसाफ है? और अम्मी अब्बू ने तुम पर अच्छा कब्जा जमा लिया। कभी अम्मी तुम्हें लेकर पड़ोस के टूर पर निकल जाती हैं, कभी तुम अब्बू की फरमाइश पूरी करने बावर्ची खाने में घुसी रहती हो। मियाँ बेचारा किसी गिनती में शुमार ही नहीं। हमदान खफा हो रहा था। ताबीन इस नाम नहाद खफगी की हकीकत से वाकिफ़ थी, सो मुस्कुराती हुई कमरे से बाहर चली गई, वरना वो बातों में लगाकर उसे अपने पास से उठने ही ना देता। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक वो फरा आंटी के इदारे को टाइम देती थी। नायला और इब्रार ने उसे जॉब जारी रखने की खुशी खुशी इजाज़त दे दी थी। हमदान की ख्वाहिश पर वो उन्हें अम्मी अब्बू कहती थी, और वो भी माँ बाप की तरह उसके लाड उठाते थे। वो खुद हर पल हर घड़ी उनकी खिदमत पर मुस्ताद रहती थी। हमदान सास ससुर और बहू के मिसाली ताल्लुकात में रखना डालने की कोशिशों में नाकामी के बाद सबके सामने इतराफ़े शिकस्त कर चुका था। आप सास ससुर और बहू ने मोहब्बत की जो तकून कायम कर ली है, मुझे उसमें शामिल करने के लिए उस तकून को खींच तान कर चुकोर बना ले प्लीज़। वो मिस्कीन सूरत बनाकर दरख्वास्त करता। इबरार कहकहा लगाकर हमदान की तरफ कोई मज़ीद शरारती फ़िक्रा उछालते। हमदान बरचस्तगी में बाप को भी मात देता। ताबीन मुस्कुराती शर्माती रह जाती, और नायला अपने प्यारों को मुस्कुराता देखकर खुद भी मुस्कुराकर जी ही जी में रब का शुक्र बजा लाती। अल्लाह ने उन्हें दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसले की तौफीक दी थी। रब की इस अनायत पर उनका रवा रवा अपने रब का शुक्रगुजार था। तो ये था हमारा आज का नावल, जो वादा किया नहीं था, अज़ कलम राशिदा रिफ़त। मज़े का नावल था, मुझे अच्छा लगा पढ़ के।
اور آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے لازمی بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں، پلیز لازمی بتایا کریں، تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ آپ لوگوں کو کیسی سٹوریز چاہیے، کس طرح کے ناولز آپ چاہتے ہیں۔ تو جلد ہی ملیں گے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔